अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल उसरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन की किस नंबर 17 का पार्ट 1 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब जितना और जिस कदर था इसकी हद ख़त्म हो गई और साबशल और हवास मफलूज हो गए। गुस्से और इंतकाम की आग में जलते इसने सब तहस नहस करने का इरादा कर लिया। जिस तबाही को वो सिर्फ अपनी सोच तक महदूद रखता था, इस तबाही को हकीकत में लाने का फ़ैसला कर लिया। आज़म शराजी को आरजू से ख़तरा था, वो इसे इसकी पहुँच से दूर रखे हुए थे। इसने सोच लिया वो इनसे मिलकर रहेगा, हर सूरत हर हाल में। एक ज़िद सी हो गई कि अब इसे हर वो काम करना है जिससे रोका गया है, हर वो हद क्रॉस करनी है जिसका पाबंद किया गया है। शाम 6 बजे की ट्रेन पकड़कर वो एडिनबर्ग रवाना हो गया था। इसके पास एक मुकम्मल एड्रेस था, चैरिटी फैशन वीक का शेड्यूल भी, जिसमें आरजू जहांगीर अगले हफ्ते शिरकत करने वाली थी। वो एक सेलिब्रिटी थी, इसकी हर खबर फैशन मैगज़ीन और अखबारात की जीनत बनती थी। आजकल वो अपने शौहर के साथ एडिनबर्ग में मुकीम थी। इसे जहाँ जाना पड़ेगा वो जाएगा, जिससे बात करनी पड़ेगी वो करेगा। इसने सोचा वो जंगल में आग की तरह ये खबर हर जगह फैला देगा कि वो आरजू जहांगीर और हारून शराजी का बेटा है। वो अपने अंदर जलते हुए इस लावे में हर एक को गिराने वाला था। सब राख होंगे, सब बर्बाद होंगे। सिया जीन्स पर आसमानी रंग का स्वेटर, इस पर सिया रंग का कोट जेबतन किए वो रेलगाड़ी में खिड़की के साथ सर टिकाए तारीकी में रोशन लकीरों को देखता जा रहा था। इसने घर छोड़ दिया था। ये पहला मरहला था, पहली कोशिश थी, पहला कदम था। आगे सब तारीक और अंधोनाक था। इसका दिमाग खाली हो रहा था। इससे अपने फैसले की भी ठीक से समझ नहीं आ रही थी। वो क्या चाह रहा है इसकी भी नहीं। मुझे पता था मैं एक सांप को दूध पिला रहा हूँ। मुझे पता था तुम एक दिन ज़रूर अपनी असलियत दिखाओगे। इनकी नफ़रत की तपिश वजूद को झुलसाने लगी। वजूद अंगारों की मानंद सुलगने लगा। एक आखिरी कोशिश, वहशतनाक ख्यालात के हुजूम में बेबस होते हुए इसने अपना सर थाम लिया। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख का एहसास फिर भी नहीं हो रहा था। उजलत में घर छोड़ा था, पैसे वो साथ नहीं लाया था, जाने का किराया था, वापसी के लिए कोई रकम न थी, शायद इसे आना भी ना पड़े। इसने सोचा और सोचकर आंखें बंद कर ली। लम्हों को गिनते, सानियों में उलझते, कभी खिड़की से बाहर और कभी अंदर देखते इसने सारी रात आंखों में गुजार दी। शाम 12 बजे वो एडिनबर्ग पहुँच गया। वहाँ से मतलूबा एड्रेस तक इसे पैदल चलकर जाना पड़ा। वो फ़ोन पर अपने यूनी फ़ेलो से मुसलसल राब्ते में था, जिसने अपने कज़न की मदद से इसे तमाम मालूमात पहुंचाई थी। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें अंदर जाने देंगे, बहुत सख्त सिक्योरिटी होगी, प्रेस को भी जाने की इजाज़त नहीं। इसे आखिरी मैसेज मौसूल हुआ, जिसे पढ़कर इसने मोबाइल जेब में डाल लिया था। रात की तारीकी में आरजू जहांगीर का शीशों से बना आलीशान घर रोशनियों में नहाया हुआ नज़र आ रहा था। लेट नाइट पार्टी चल रही थी। वो आहनी ग्रिल से अंदर का मंजर बासानी देख सकता था। कई मशहूर और कारोबारी शख्सियात को मदऊ किया गया था। मुख्तलिफ कौमियत के लोग इसे नज़र आ रहे थे। सरसब्ज लॉन में कुर्सियों और मेज़ों के तराफ में मुलाजिम ट्रे उठाए मशरूब पेश करते घूम रहे थे। दूर कहीं पियानो बज रहा था। बहुत से लोग अभी भी आ रहे थे। इनके लिए दरवाजे खोल कर इन्हें अंदर जाने दिया जा रहा था। वो जहाँ था वहीं खड़ा था, बैरौनी गेट तक जाने की, अपना तारुफ करवाने की और आरजू जहांगीर का नाम लेने की इसमें हिम्मत नहीं रही थी। इसे एकदम से एहसास हुआ किसी और से पहले इसने खुद को ही मुसीबत से दो चार कर लिया है। वो सड़क के इस पार खड़ा था, हिम्मत मत जमा करते आगे बढ़ा। एक तरफ आज़म शराजी थे, दूसरी तरफ आरजू जहांगीर थी। इसे अब इन दोनों को ही तबाह करना था। आरजू जहांगीर का शौहर फारूक जबीर, गालिबन वही आज़म शराजी के कारोबारी हरीफ थे। एक ऊंची पहुँच और असर व सोख रखने वाले इंसान तक की बात पहुँचा कर वो इनकी ज़िंदगी में भौचाल ला सकता है। किस कदर कोशिश से वो गेट तक पहुँच गया था। इसके पास दावतनामा नहीं था, कार्ड किसी सूरत इसे अंदर जाने नहीं दे सकते थे। बाकी सिर्फ एक तारुफ ही बचता था और इस तारुफ को अपने लबों पर लाते इसका दिल कटने लगा था, ज़ब्त मिटने लगा था। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैं आरजू जहांगीर से मिलने आया हूँ, अपने आप से लड़ते सर उठा कर कहा। गालिबन इसे इसका कोई फ़ैन समझकर हटाने की सही की जाने लगी। मैं इसका बेटा हूँ, मुझे इससे बात करनी है, अपना आप छुड़ाते हुए चीख कर कहा। तो वो दोनों कुछ बेयकीनी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे।
اس نے بات ہی کچھ ایسی کر دی تھی۔ سیاہ فام شخص نے دوسرے کو اشارہ کیا تو وہ اندر چلا گیا، جبکہ دوسرا شخص اسے وہیں پر روکے کھڑا رہا۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد دوسرا آدمی واپس آیا۔ سوری، وہ اس وقت مصروف ہے، کسی سے نہیں مل سکتی، جواب دیا گیا۔ وہ کسی نہیں، ان کا بیٹا تھا۔ آواز باشگت بن کر اس کے اندر گونجی۔ چھناکے سے اندر کچھ ٹوٹا۔ آرزو جہانگیر سے اسے کوئی امید، خوشگمانی نہ تھی، پھر بھی دکھ پہنچا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ ہی ایک دم سے سرخی پھیلی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے آرزو ہارون سے ملنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کس لیے؟ اب اسے کیا چاہیے؟ اس نے بمشکل سانس لیتے ہاتھ اٹھایا اور رک گیا۔ مجھ سے ملنے آئے گی تو میں تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسے دکھا دوں گا۔ قبر پر جانا چاہے گی تو وہ بھی تیار ہے۔ گہری سانس لے کر وہ پیچھے ہٹا، دائیں جانب قدم اٹھاتا گیا، دور ہوتا گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے ہارون سے طلاق لینے کے لیے مجھ سے کتنے پیسے لیے ہوں گے؟ وہ یہاں کرنے کیا آیا ہے؟ اپنے اندر کے شور سے زچ ہو کر تنگ آ کر خود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آرزو جہانگیر، اعظم شرازی، ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ، اشتعال میں آتا وجود۔ تم نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ کس کے بیٹے کو؟ آرزو جہانگیر کے بیٹے کو۔ قدموں کی حرکت تھم گئی، جھٹکے سے رک گئے۔ گردن موڑ کر دیکھا، گاڑی پارک کر کے 2 لڑکیاں باہر نکلی تھیں۔ دونوں کا رخ سامنے بیرونی گیٹ کی طرف تھا۔ میں نے سنا تو تھا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آرزو جہانگیر اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، میڈیا پر بھی نہیں بتاتی، نام بھی نہیں بتایا، خبر بھی نہیں دی۔ سنا ہے اس کے شوہر کو یہ سب پسند ہے، اس لیے وہ اپنی پرائیویٹ لائف بالکل پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہے۔ تم نے اس کے بیٹے کو کہاں دیکھا؟ آوازیں مدھم ہو گئی۔ اس کا ذہن معاف تھا، آنکھوں میں بے یقینی ٹھہری تھی، انگاروں جیسی تپش وجود میں اترنے لگی تھی۔ عقب میں سیاہ رنگ کی گاڑی کے بریک ایک دم سے چرچرائے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر راہم بیٹھا تھا، پیسنجر سیٹ سے حیدر باہر نکلا۔ 2 ساتھی اور بھی تھے، اعظم شرازی کے کارن تھے، جنہیں قبر تک پیچھا کرنے کا حکم تھا۔ اس کا غصہ ایک دم سے عود کر آیا۔ لیٹ گو آف می! اسے زبردستی کھینچ کھانچ کر اس کے حد درجہ مزاحمت اور احتجاج کو کسی صورت خاطر میں نہ لاتے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ گاڑی میں عقبی نصرت پر 2 مسٹنڈوں کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا، سینے پر بازو بندھے ہوئے تھے، آنکھیں اشتعال سے سرخ ہو رہی تھیں، ناک سے خون بہہ رہا تھا جس آستین سے اس نے ایک بار پھر صاف کیا تھا۔ راہیم گنگناتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ حیدر اپنے چھوٹے صاحب کے منہ پر ایک عدد گھوسا رسید کرنے پر بہت بری طرح سے پچھتا رہا تھا، معذرت بھی کر رہا تھا، پریشان بھی ہو رہا تھا۔ جس طرح سے اس نے ہمیں خوار کیا ہے، اس حساب سے ہی ٹوٹلی ڈیزرو اٹ۔ اسٹیئرنگ ویل پر گرفت جمائے راہیم نے اسے تسلی دینا چاہی۔ ڈونٹ وری، اعظم صاحب کچھ نہیں کہیں گے، انہوں نے کہا تھا لڑکے کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ آواز کو پست کر کے اس نے راہیم کو بتایا۔ خراش تو واقعی میں نہیں آئی۔ بیک ویو مرر سے فارس کو دیکھا، وہ محظوظ ہوا۔ ہی از ٹوٹلی فائن۔ حیدر مشین اور روبوٹکس کا گارڈ تھا، اس کے تاثرات ہمیشہ ایک سے رہتے تھے، مگر پہلی بار اس کے تاثرات میں بے انتہا فکر نظر آ رہی تھی۔ اس نے باکس سے کئی ٹیشوز نکال کر فارس کی طرف بڑھائے، جس کا خون ابھی تک نہیں رکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بھاری آواز کے ساتھ پوچھا۔ اپنی شکل گم کرو! ٹیشو چھپٹ کر وہ گرایا۔ پشت گاہ کے ساتھ کمر ٹکاتے ہوئے گردن کو اوپر کر کے ٹیشو ناک پر رکھا۔ اس کے پہلو میں جو 2 گارڈ بیٹھے تھے، انہوں نے ہنوز اس کے بازوں پر گرفت جما رکھی تھی۔ راہیم کا حکم تھا، اسے اندازہ تھا کہ ذرا سی آزادی ملی تو وہ سب سے پہلے اس پر جھپٹے گا۔ گاڑی کنٹرول سے باہر ہوئی تو سب کے سب ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں گے۔ اب اسے پرواہ نہیں تھی تو کیا ہوا، باقی سب تو زندہ ہی رہنا چاہتے تھے۔ ایڈنبرگ سے لندن تک 7 گھنٹوں کا سفر تھا۔ راہیم اور حیدر باری باری گاڑی ڈرائیو کرتے رہے۔ صبح کے 7 بجے وہ لندن پہنچے تھے۔ بگونیا ہاؤس کے بجائے وہ اسے کسی اور جگہ لے گئے، ایک طویل عمارت کی غالباً کوئی 13ویں منزل تھی۔ تاریکیوں میں گھرا ہوا ایک پورا اپارٹمنٹ تھا۔ انہوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اعظم شرازی کو بھی اطلاع پہنچا دی، وہ اسے لے آئے ہیں۔ عین موقع پر پہنچ گئے تھے، بچت ہو گئی تھی۔ اس کی ملاقات آرزو جہانگیر یا اس کے شوہر میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکی تھی۔ راہیم باہر کھڑا فون پر بات کر رہا تھا اور اندر وہ فرش پر 2 زانوں بیٹھا تھا، گھٹنوں پر بازو رکھے، کمرے کی خاموشی میں اپنے اندر کی وحشتناک شور کو سنتا ہوا، کٹتا ہوا۔ فارس وجدان نے گھر چھوڑ دیا تھا،
اس نے آرزو جہانگیر سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ اعظم شرازی نے جمیلہ داؤد کو بتایا تو وہ صدمے سے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ فارس ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ آرزو جہانگیر سے متعلق اس کے احساسات سے واقف تھی، اس کی نفرت سے، اذیت سے اور انتقامی جذبات سے بھی۔ فارس ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کے لب ہلے، مگر وہ ایسا کر چکا تھا۔ انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کیا تو وہ کچھ دیر تک بول نہ سکی۔ پریشانی مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے اسے کہیں قید کر رکھا تھا۔ اس خیال سے دل کو تکلیف ہونے لگی۔ بچہ ہے بابا، ناسمجھ ہے، معاف کر دیں اسے، نظر انداز کر دیں۔ اس کے لیے حد درجہ فکر مند اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ اعظم شرازی نے مڑ کر اپنی بہو کو دیکھا۔ عرصہ ہوا انہوں نے اب حیران ہونا چھوڑ دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی وجہ سے لیز اور حماد کا رشتہ ختم ہوا۔ تاستہ رک کر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ خود حقیقت سے واقف تھے، مگر جمیلہ داؤد ابھی بھی اندھیرے میں تھی۔ ایسے ہی بس انہیں جانچنا چاہ رہے تھے۔ کیسی محبت تھی ان کی، حماد و فارس میں کوئی فرق نہیں کرتی تھی۔ میں ابھی تک اس معاملے کو سمجھ نہیں پائی تو کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ بات کنفرم ہے، فارس ایسا نہیں ہے۔ بابا وہ تو بلا وجہ کسی سے بات تک نہیں کرتا، افیئر چلانا تو دور کی بات ہے۔ مدلل انداز اپناتے ہوئے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ پلیز ایک بار خود اس سے بات کر لیں، اس کی سن لیں، مجھے یقین ہے اصل بات کچھ اور ہوگی۔ وہ گہری سانس لے کر پشت پر ہاتھ باندھے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تاریکی میں دور کہیں بتیاں جلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ شیشے پر پھسلتے بارش کی قطروں میں ان کا عکس جھلک رہا تھا۔ جانتی ہو وہ آرزو کے پاس کس لیے گیا تھا؟ جمیلہ داؤد کے انگ انگ سے بے چینی اور اضطراب نمایاں ہونے لگا۔ وہ بات کر رہے تھے تو لہجے میں عجیب سی چبھن تھی، اذیت بھری چبھن۔ اپنی ماں کی طرح ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا وہ۔ اس سے اندازہ لگا لو تم، وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بہت گہری بات کہہ گئے تھے۔ وہ غصے میں آ گیا ہوگا، دکھی ہو جائے تو بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ آپ پلیز معاف کر دیں اسے، ہو سکتا ہے وہ بس ملنے گیا ہو، ماں ہے اس کی، اس نے سوچا ہو کہ شاید۔ وہ تذ بذب کا شکار ہوتی رک گئی کہ شاید۔ انہوں نے گردن موڑ کر سوال کیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جس عورت نے ماں ہوتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا وہ اس کے پاس کم از کم پناہ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ تم ابھی بھی اس کی طرفداری کر رہی ہو؟ ان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ جمیلہ نے معذرت خوانا انداز میں سر جھکا لیا۔ وہ رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ فارس کے ساتھ اب کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم لندن جا کر کریں گے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے کہا تھا۔ جمیلہ داؤد کے دل کو دھڑکا سا لگ گیا۔ اپنے سسر کی سزاؤں اور سختیوں سے واقف تھی وہ، جانے اب وہ فارس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ ہو سکتا ہے ہمیں ہارون کو بلانا پڑے، انہوں نے کچھ سوچ کر مزید کہا۔ ان کے آخری جملے نے جمیلہ داؤد کو سکتے میں ڈال دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ فارس کے کسی معاملے میں وہ ہارون کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا کوئی حتمی فیصلہ متوقع ہے؟ ان کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل پر حماد بے حد خاموش بیٹھا تھا، ہاتھ میں قلم تھا، خالی صفحہ کھلا پڑا تھا۔ ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹھہری تھیں، لب سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے تصور کرتے قلم کو اس سختی سے بھیجا تھا کہ کھٹک کی آواز کے ساتھ وہ دو حصے ہو گیا تھا۔ نگاہیں اس تصویر پر ٹھہر گئی تھیں جو سامنے ہی سٹینڈ پر رکھی تھی، وہ اور علیزہ شرازی۔ منظر واضح تھا، مسکراہٹ اصلی تھی، جذبات حقیقی تھے۔ علیزہ شرازی کے ساتھ اس کے رشتے کی بات ختم ہو چکی تھی۔ اعظم شرازی نے آج صبح اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ بے خبر ہوتا تو وجہ دریافت کرتا، باخبر تھا تو چپ رہا۔ غم و غصے کو اندر دبائے آگ میں سلگتا ہوا راکھ ہوتا رہا۔ نگاہیں بار بار اپنی ماں کی طرف اٹھتی رہیں۔ ان کی پریشانی اس کی سمجھ سے باہر ہوتی رہی۔ گھر کا ماحول عجیب ہو چکا تھا۔ بڑوں کے درمیان کوئی بات تھی جسے اس سے پوشیدہ رکھا جا رہا تھا، خصوصاً دادا اور اس کی ممی۔ دادا اب کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، رشتے کی بات ختم کر کے یوں ہو گئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جو اثر اس پر فارس وجدان کی وجہ سے پڑ رہا تھا، اس سے سب بے خبر نظر آ رہے تھے۔ اس نے قلم پٹک دیا، بالوں میں انگلیاں پھنسائے، کچھ دیر تک جھکا رہا۔ اتنی جرت کا مظاہرہ کرنے والے اس ملازم لڑکے کو دادا نے کسی صورت معاف تو نہیں کیا ہوگا، کفالت ختم کر دی ہوگی۔ وہ سوچ رہا تھا، سوچ کر خود کو مطمئن کر رہا تھا۔
اپنے دادا سے وہ اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ منگنی ختم ہونے کی وجہ اس کے علم میں تھی، وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا۔ فارس وجدان کی محبت کا اعتراف کرتی آواز بار بار سماعت سے ٹکرانے لگی تھی۔ وجود شعلوں میں لپٹ رہا تھا، چہرے پر غیظ ٹھہر گیا تھا۔ یہ دکھ، یہ صدمہ، یہ برداشت سے باہر ہونے لگا، یہ توہین حواسوں پر بھاری ہونے لگی۔ علیزے کو اس نے ابھی تک فون نہیں کیا تھا، سوال، شکوہ یا کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ جواباً اس نے بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے کزن سے علم ہوا تھا وہ پاکستان جا چکی تھی، بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ان کی محبت بھری دوستی ایسے اور اس طرح ختم ہوگی، اس کا تو گمان بھی نہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فارس وجدان کا چہرہ ٹھہر گیا۔ وہ ملازم لڑکا اس کے حواسوں پر پوری طرح سے سوار ہونے لگا۔ اتنی مراعات اور عنایتوں کی وجہ سمجھ سے باہر ہو گئی۔ وہ لڑکا لندن میں کیوں تھا اور اس کی ملاقات علیزہ شرازی سے کیسے ہو گئی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اسے اتنی اہمیت دی گئی تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گھرا ہوا تھا جب دستک دے کر جمیلہ اندر آ گئی تھی۔ علیزہ کے حوالے سے وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ اس بارے میں ہی بات کرنے آئی تھی۔ ممی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس، اس نے واضح لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ حیران ہوئی کہ اس نے رشتہ ختم ہونے پر تاحال کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ وہ ایسی فطرت کا نہیں تھا، علیزہ اس کی پسند تھی، اس رشتے میں 100% اس کی مرضی شامل تھی، مگر اب وہ یوں ہو گیا تھا جیسے یہ رشتہ اس سے غیر متعلق ہو، اس میں اس کی کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر کھڑکیوں میں جا کھڑا ہوا تھا، ذہن مختلف سوچوں کے عام جگہ بنا ہوا تھا، آنکھوں میں شعلے نظر آ رہے تھے۔ وہ گزشتہ 3 دنوں سے اس کمرے میں بند تھا، وقفے وقفے سے حیدر اور راحیم اسے ملنے آتے رہے، بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سمجھانے کی بھی، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ گاڈ، تم ایسے تو نہیں تھے؟ راحیم کو حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا ایک دم سے اشتعال میں آ جانا اور اس طرح سے ریاکٹ کرنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے لیے فارس کی سچویشن نئی تھی، مگر حیدر اسے کافی عرصے سے جانتا تھا۔ اس کی پریشانی بتا رہی تھی کہ اس طرح اشتعال میں وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کیا یہ تھپڑ ہی ہے جس کا اس کی ذات پر اتنا اثر پڑ گیا تھا، یا پھر الزام ایسا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا؟ اب کی بار جب آیا تو کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ وہ آرزو جہانگیر سے ملنے گیا تھا۔ یہ بات اسے بہت حیران کر رہی تھی۔ جیسے کہ تم نہیں جانتے، پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ سچ میں، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی اس ماڈل سے ملنے کی؟ مانا کہ وہ بہت مشہور ہے، خوبصورت ہے، اور اس کا تو ہر کوئی مداح ہے۔ منہ بند رکھو اپنا۔ وہ ایک دم سے بھڑک اٹھا تھا۔ راحیم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر تم اس طرح ریاکٹ کرو گے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، بھویں سکڑی ہوئی تھی، خوبصورت چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ سامنے ٹرے میں کھانا پڑا تھا، اس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ میری ہیلپ اور تم کرو گے؟ اس کے آگے سلگ اٹھی، لہجہ تلخ ہو گیا۔ میرے سامنے بنتے ہو تاکہ میں تم پر بھروسہ کروں، مجھے تمہاری سب چالوں کا علم ہے، ایسے ہی تو اعظم شرازی تمہیں اپنا پیسہ نہیں دیتے۔ راحیم گہری سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا۔ سچ میں بہت سی باتیں میرے علم میں نہیں ہیں۔ اس لمحے دروازہ کھول کر حیدر اندر داخل ہوا۔ تو میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ حیدر سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا تمہارے اعظم صاحب اس طرح مجھے زنجیروں میں جکڑ کے کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ راحیم نے ایک دم سے چونک کر حیدر کو دیکھا تھا۔ کھنکار کر گلا صاف کرتے اس نے پشت پر ہاتھ باندھ لی۔ یہ زنجیریں کہاں سے آ گئیں؟ کون کہہ دے بھائی؟ راحیم نے ہوک پن کی انتہا کر دی۔ فارس رخ بدل گیا، وہ ان سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راحیم کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر نئے سرے سے بات شروع کی۔ فارس، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اینڈ اٹس آل اوور ناؤ۔ اشارہ لیزے والی بات کی طرف تھا۔ چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی؟ فارس نے چمبے سے اسے دیکھا۔ اسی مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے گھر میں کیمرے لگا رکھے تھے تم نے؟ لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا، آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ راحیم نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے غصے اور ناراضی کی وجہ جسے اب سمجھ آئی تھی۔ وہ میں نے اس وجہ سے نہیں لگائے تھے، اس نے فوراً وضاحت دی۔ تم اعظم شرازی کے لیے کام کرتے ہو، ڈونٹ ایکٹ لائک یو کیئر فار می۔ وہ پھٹ پڑا۔ تم، حیدر، آغا علی، تم سب مجھے کنٹرول کرنے کے لیے ہو، مجھ پر نظر رکھنے کے لیے، میری ہر بات اعظم شرازی کو بتانے کے لیے ہو۔
فار گاڈ سیک فارس، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو بول پڑا، وہ کیمرے میں نے تمہاری وجہ سے نہیں لگائے تھے، میرے اپنے کچھ ایشوز ہیں، میں جہاں بھی رہوں مجھے احتیاط کرنا پڑتی ہے، دیٹس مائی وے ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف۔ فارس کی پیشانی کے رگیں ابھر کر نمایاں ہو رہی تھیں، آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ رحیم سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہا کبھی بھی اس قدر اشتعال میں نہیں آیا تھا۔ جب تک کوئی اسے تنگ نہ کرے وہ متحمل رہتا تھا، اس کے اعصاب کنٹرول میں ہوتے تھے، وہ اس طرح آپے سے باہر کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اعظم شرازی کا تھپڑ، الزام یا پھر اس قدر گھٹیا لفظوں میں ماں کا حوالہ، کیا بات تھی جس نے اسے جلتی ہوئی آگ میں کھلا کھڑا کیا تھا؟ اعصاب پر ایسا وار کہ وہ سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کے دکھ کا اندازہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس کی کرب کو سمجھنا چاہ رہا تھا، مگر فارس کے لہجے اور انداز میں اب دکھ نہیں تھا، صرف غصہ تھا۔ راہیم نے گہری سانس لے کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اسے بھی احساس تھا اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، بات چھوٹی نہیں تھی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے جس طرح ہاتھ اٹھایا تھا، اور اب حقیقت معلوم ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس سے ملنے نہیں آئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ حیدر اعظم شرازی کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، وہ کسی کاروباری دورے پر تھے، تفصیل سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اپنی طرف سے وہ دونوں بات کرنے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، انتظار میں تھے کہ کب وہ ٹھنڈا ہوتا کہ اسے نارمل زندگی کی طرف لایا جا سکے، مگر اس کا غصہ تھا کہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تم دونوں نے یہاں سے جانے نہ دیا تو میں سچ کچھ کر بیٹھوں گا۔ اب وہ انہیں طرح طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا، آگ لگانے کی، سب برباد کرنے کی اور اپنی جان لینے کی بھی۔ اس کی ہر ایک بات اس کے اندرونی خلفشار کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ دماغ سے نہیں سوچ رہا تھا اور دل پر تو جیسے برف جم گئی تھی، خوف بھی کہیں نہیں تھا، احساسات بھی نہیں۔ لڑکا جو ناپ تول کر بات کرتا تھا، جس کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، جس کے لفظوں میں سختی نہیں جھلکتی تھی، وہ اب ایک دم سے اس کے ساتھ بھی نفرت امیز لہجے میں پیش آنے لگا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، علیزے کا معاملہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، تمہاری بے گناہی ثابت ہو گئی ہے، کیوں تم اس بات کو نہیں جانے دے رہے؟ راہیم جھنجھلائی ہوئی تیز آواز میں بولا تھا۔ وہ اور حیدر اچھے خاصے تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مس انڈرسٹینڈنگ؟ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ یہ کیسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس پر کوئی معذرت ہی نہیں کی گئی؟ حیدر نے بے اختیار راہیم کو دیکھا تھا، وہ اسٹول پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، امریکہ میں ہے، یہاں ہوتے تو ضرور تم سے ملتے۔ میں نے ملاقات کی نہیں، معذرت کی بات کی ہے، دانت پیس کر گرایا۔ ہم ان تک تمہارا پیغام پہنچا دیں گے، وہ معذرت بھی کر لیں گے۔ دونوں نے نظروں ہی نظروں میں کچھ طے کر کے پتہ پھینکا کہ وہ ذرا مدھم ہو اور اپنی عقل کا استعمال کرے، ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچے۔ تم لوگوں نے یہ حکم دو گے؟ اس نے تمسخرہ اڑایا۔ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا ایسی کوئی بھی بات وہ اعظم شرازی سے کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ مشورہ دیں گے؟ حیدر نے عزت کر کے کہا۔ اس پوزیشن میں ہو کہ مشورہ دے سکو؟ تم اس پوزیشن میں ہو کہ اس طرح کے مطالبے کر سکو؟ راہیم نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ فارس اپنی جگہ تھم گیا۔ اتنی سی بات تمہیں کئی دنوں سے سمجھا رہے ہیں اور تم ہو کہ… حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب ہو جہاں وہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیوں تم اس طرح خود کو ٹارچر کر رہے ہو؟ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کا سر جھکا رہا۔ کر سکتا ہوں، آزما کر دیکھو۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ میرے ماں باپ نے مل کر مجھے جان سے مار دیا اور میرا سگا دادا مجھے دفن کرنے کے بجائے میری لاش کو یہاں وہاں گھسیٹے جا رہا ہے۔ اب مدد کرو میری، کر سکتے ہو تم؟ چیخ کر اس نے جس لہجے اور انداز میں کہا، راہیم افاق صدمے سے اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا، اب وہ دنیا کے ایک ایک فرد کو یہ بتا سکتا تھا کہ وہ کون تھا، وہ کیا ہو گیا تھا۔ اپنے صاحب سے کہو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا سانس بھاری ہو رہا تھا۔ کل، ہر حال میں، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ ایک لمحے کو تو وہ بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکے تھے۔ کھڑکیوں سے باہر لندن کا آسمان بہت تاریک ہو رہا تھا، نیچے نائٹ لائف مکمل بیدار تھی، روشنیوں میں نہایا ہوا شہر زندگی کے شور میں کہیں گم ہو رہا تھا۔ اعظم شرازی کو اس کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ شام کی فلائٹ سے لندن آ گئے تھے، مگر وہ اس سے 2 دن بعد ہی ملنے آئے تھے، شام کو 9 بجے، اس وقت جب وہ بستر پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ حیدر نے اطلاع پہنچائی
تو وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ سامنے ہی نیلگو سی روشنی میں وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے دکھائی دی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھے، بھورے بال جیل سے جمے ہوئے تھے، آنکھوں پر نفیس گلاسز تھے، ان کی تراشدہ سفید داڑھی کے ساتھ چہرے کے کرخت تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ گارڈز ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ راہم البتہ وہاں نہیں تھا، غالباً اسے اس پرائیویٹ گفتگو میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، مگر اسے یقین تھا اس نے شریک ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیا ہوگا۔ حیدر نے اشارہ دیا تو گارڈز باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا تو وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہمیشہ کی طرح پیشانی پر بکھرے بال آج اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ اس کی کشادہ پیشانی پر عمودی لکیریں نمایاں ہو رہی تھیں، آنکھوں میں غصہ اور سرد مہری سی تھی، لب سختی سے بھجے ہوئے۔ حیدر سر جھکائے اور ہاتھ باندھے ان کے صوفے کے عقب میں کھڑا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے تم ہم سے ملنا چاہتے ہو۔ کلائی موڑ کر وقت دیکھتے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آواز بھاری بارعب سی تھی، آنکھوں کا تاثر سختی لیے ہوئے تھا، چہرے کے تاثرات میں ایک سرد مہری سی نظر آ رہی تھی۔ کہو، ہم سن رہے ہیں، حکم دیا گیا، مگر وہ چپ رہا، جوتے کی نوک سے قالین کے ریشے کو چھیڑتا رہا۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ تو اپنی ماں سے ملنے گئے تھے تم؟ وہ کچھ نہ بولا تو انہوں نے بات شروع کی۔ ان کے لہجے میں واضح تھا کہ انہیں اس کی اس حرکت پر کتنا غصہ ہے۔ ماں سے نہیں، آپ کی حریف سے ملنے گیا تھا۔ اعظم شرازی کی آنکھیں وہ اس کی جواب پر تھمے تھے۔ آپ نے کہا تھا وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے، یہی کنفرم کرنے گیا تھا۔ سر جھکا رہا، داہنا قدم مرتھرک رہا۔ اس کی شرٹ کی اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، گردن سے نیچے مندمل سی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ وہ اپنے دادا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بات ماں کی ہو رہی تھی، لہجہ اور جملے کسی بھی ادبی تقاضے سے بلاتر تھے۔ اس کا شوہر مل جاتا تو بتا دیتا میں کون ہوں، وہ مل جاتی تو اسے بھی یاد دلا دیتا۔ اس کا لہجہ سخت اور ارادے واضح تھے۔ وہ کمپوز ہو کر بات کر رہا تھا۔ اعظم شرازی اس کی آنکھوں میں آنکھ دیکھ سکتے تھے۔ 4 سال پہلے انہوں نے اسے جو بات بتائی تھی وہ اسے ہتھیار کے طور پر اب استعمال کر رہا تھا، جیسے ان کی کوئی کمزوری ہاتھ آ گئی ہو۔ ہمیں اندازہ تھا تم ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہو۔ انہیں اس کی اس حرکت پر کوئی حیرانی نہیں تھی۔ ایک امتحان انہوں نے لیا تھا اور نتیجہ ان کی سوچ کے عین مطابق نکلا تھا۔ بتاؤ کیا مطالبہ ہے تمہارے؟ آج ہم سن لیتے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے ہنکار بھرتے ہوئے کہا۔ اسے توقع نہیں تھی اس کی باتوں کے جواب میں وہ ایک سوال رکھ دیں گے، مشتعل ہونے کے بجائے متحمل ہو جائیں گے۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ کوئی اسپورٹس کار، گھر یا کوئی ایسی خواہش؟ انہوں نے بات داستان ادھوری چھوڑ دی، ظاہر کر دیا وہ اسے کچھ بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی۔ اعظم شرازی جان گئے تھے اب وہ کنٹرول سے باہر تھا، زبردستی کر کے یا دباؤ ڈال کر اسے قابو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس میں کوئی خوف نہیں تھا، اس میں کوئی خوف نہیں بٹھایا جا سکتا تھا۔ فی الحال وہ اس کا اندر جانچنا چاہ رہے تھے، اس کا دماغ پڑھنا چاہتے تھے، باقی باتیں بات کی تھی۔ وہ کسی بھی صورت اسے اپنے خاندان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، پھر آگے ہو کر بیٹھا۔ بات دادا سے نہیں، اب اعظم شرازی سے ہو رہی تھی۔ مجھے میرا نام چاہیے، مکمل نام، باپ اور خاندان کا نام۔ اس نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ رکھ دیا۔ بات خواہش کی تھی تو خواہش بس یہی تھی۔ حیدر نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے اعظم شرازی کے لفظ بہت اچھی طرح سے یاد تھے، جس دن وہ حد سے نکلے گا وہ اسے شوٹ کر دیں گے۔ اب وہ سامنے تھا اور ایسی طلب رکھ رہا تھا جس کے لیے اتنے سالوں تک اس کے اندر سنگین نتائج کا خوف بٹھایا جاتا رہا تھا۔ ورنہ؟ انہوں نے سوالیہ نظر اٹھائی، ان کی نگاہیں سے جانچ رہی تھیں۔ وہ بھی ان کا ہی پوتا تھا، سیاہ تاریک ہوا بیٹھا تھا، غیر واضح، مبہم، دھندلا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو چکا ہوگا۔ اعظم شرازی نے بمشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے۔ آج تک کسی نے اس لہجے اور انداز میں ان سے بات کرنے کی جرأت نہیں کی تھی، کجا کے دھمکی دینا۔ آرزو جہانگیر ایک سیلیبریٹی ہے، آپ کا خاندان بھی کم مشہور نہیں۔ جہاں بھی زبان کھولوں گا بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گی۔ چھوٹے صاحب اب نہیں بچیں گے، حیدر نے سوچا۔ پہلی تھوڑی بہت امید تھی سب ٹھیک ہوگا، اب یقین ہو گیا سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، چاہیں تو ہم یہیں تمہاری جان لے سکتے ہیں۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئے۔ تو لے لیجیے، میں اپنے ارادوں سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح کر دی، اس کے اندر اب کوئی خوف نہیں تھا۔
आ भी सकते हो हम चाहें तो। इन्होंने साइड टेबल से स्नो ग्लोब को उठाकर हरकत दी। नन्हे नन्हे सफ़ेद ज़र्रे मथरक होकर चहरसों बिखर गए। मेरी कोई भी कमज़ोरी आपके हाथ में नहीं है। आज़म शराजी इसकी आंखों में देखते रहे। इसकी जलती आंखों का तासुर पत्थर कर देने वाला था। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी ज़िंदगी दी, इसका तुम हमें ये सिला दे रहे हो, इस तरह धमकियाँ देकर। स्नो ग्लोब हनूज इनके दाहिने हाथ में मथरक रहा। हैदर ने कुछ नासमझी से अपने साहब को देखा। वो बहुत तहम्मुल से बात कर रहे थे। इनका लहजा भी कुछ ऐसा सख्त नहीं लग रहा था। तज़ही कर लें, ये धमकियाँ नहीं है, मैं अपना हक लेने की बात कर रहा हूँ। हक की बात आज कर रहे हो? सादा सा एक चुपता हुआ सवाल था। वो पहले क्यों चुप रहा, अब क्यों बात कर रहा है? इस तरह अचानक क्या बदल गया था? इसलिए कि अलीज़े की वजह से हमने तुम पर हाथ उठाया तो तुम्हें लगा अब हक की बात करनी चाहिए। लबों पर मुस्कुराहट लिए सवाल पूछा। इसलिए कि आरज़ू जहांगीर मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मैं इस औरत के नाम से क्यों पहचाना जा रहा हूँ? आज़म शराजी इस 18 साल लड़की के सामने मुकम्मल लाजवाब हो गई। फ्लोर लैम्प की रोशनी हल्के से टिमटिमाई। खिड़की के इस पार बर्फ़ के रूई जैसे गाले फिज़ा में मुंतशिर ज़मीन पर उतरने लगे। खामोशी एकदम से तवील हो गई। सवाल जवाब का सिलसिला रुक गया। आज़म शराजी अब इसे ही देख रहे थे, बराह रास्त इसकी आंखों में, और इसे लगा वो इसके अंदर, इसकी रूह तक उतर गए हों और इसे पढ़ रहे हैं। इसने नज़रें झुका ली, कदमों में देखते फिर से रेशों को छेड़ा। अलीज़े हमारी बच्ची है, इसकी इस हरकत पर हम तुमसे माज़रत कर लेते हैं। इन्होंने कमाल महारत से मौजू बदला। लहजा सिला जो था, आवाज़ में करख्ती न थी। आपके थप्पड़ इल्ज़ाम की माज़रत कौन करेगा? इनके लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। आंखों में दिलचस्पी का अंसर ठहर गया। क्या माज़रत से ज़िद ख़त्म हो जाएगी? सादा से एक सवाल, मगर सदमे की बात थी कि पूछने वाले आज़म शराजी थे। नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गोया वो इसके लिए इतने अहम न थे कि इनके इत्ज़ार की इस पर कुछ असर करता। मुझे सिर्फ अपना नाम चाहिए, हम ये नहीं दे सकते। हटमी अटल बात कहते इन्होंने स्नो ग्लोब भी रख दिया। मसनूई फ़िज़ा में मौलक मथरक ज़र्रे नीचे गिरते साकित होने लगे। तुमने ऐसे मुतालबे की जुर्रत की, हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, आइंदा ऐसी गलती मत करना। फारिस वजदान की मुट्ठियाँ सख्ती से भिज गईं। ज़िंदगी में पहली बार आज़म शराजी को इसकी आंखों में वो तासुर नज़र आया था जो वो अमूमन अपने दुश्मनों की आंखों में देखा करते थे। अब वो मुंतज़िर थे वो क्या कहने वाला था। अपना आप साबित करने और नाम वापस लेने की और बहुत से तरीके थे, और इन्हें हर हल में इसे काबू करना था। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, हम तुम्हें तुम्हारे हिस्से का बिज़नेस सेट करके देंगे। हैदर से कह देते हैं तुम्हारे अकाउंट में डबल रकम ट्रांसफ़र कर दिया करें। इन्होंने कुछ सोच कर मज़ीद का लालच दिया। वो उसके अंदर उमड़ते सैलाब पर बांध रहे थे। फारिस इन्हें देखता रहा। वो इनसे नाम की बात कर रहा था, वो मराद की बात कर रहे थे। और अगर मैं ना मानूँ तो? सोफ़े के साथ पुश टिकाए, सीने पर बाजू बांधे मुकम्मल एतमाद के साथ इनकी तरफ देखता रहा। हमारे लिए तुम्हें खामोश करवाना कोई मुश्किल काम नहीं। ख़तरनाक सा इशारा था। ज़िंदा रहना चाहते हो तो इस तरह रहो, वरना मौत का रास्ता हरगिज़ मुश्किल नहीं। बात बहुत तल्ख़ और भारी थी। इन्होंने बहुत आम से लहजे में कह दी। इसकी आंखों की सुर्खी में अब नमी उतर आई थी, बहुत हल्की सी कि मध्यम रोशनियों का अक्स इनमें झिलमिलाने लगा था। मैं एक शर्त पर मुंह बंद रख सकता हूँ, सारी उम्र के लिए। आज़म शराजी ने नबके से गौर से देखा था। कहो, हम सुन रहे हैं। ख्याल था वो कोई फरमाइश करने वाला है, किसी ज़हनीम रकम की, जायदाद और नाम के अलावा वो उसका हर मुतालबा मानने के लिए तैयार थे। अपने बेटे के साथ किया हुआ वादा ख़त्म करके मुझे आज़ाद कर दे। लाउंज में एकदम से सन्नाटा फैला था। आज़म शराजी अपनी जगह लम्हे भर के लिए मंजमद हुए थे। हैदर ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा। वो कम गो लड़का इसे मामूल से बहुत मुख्तलिफ लगा, गहरा, पुरस्रार और बेहद पेचीदा। मैं वादा करता हूँ मरते दम तक आपके ख़ानदान के सामने नहीं आऊँगा, न कभी नाम को मुतालबा करूँगा, न जायदाद का। आपको सही मानों में मरकर दिखा सकता हूँ। इसने सारा मसला ही ख़त्म कर दिया, बात ही ख़त्म कर दी। गॉड, ये लड़का लिसनिंग बग के ज़रिए इनकी गुफ्तगू सुनते राहिम अफाक ने शशद्र होकर सर उठाया था। वो गाड़ी में बैठा था, कानों में ईयरफोन्स लगा रखे थे। इसके इतराफ़ में बर्फ़ की धुंध हर सौ फैली जा रही थी। शर्त सिर्फ इतनी है कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, मेरे पीछे नहीं आएगा, मुझ पर नज़र नहीं रखेगा।
आज़म शराजी अभी तक कुछ कह नहीं सके थे। वो उनकी दी हुई आसाइशात छोड़ने की और अपनी ज़िंदगी खुद से जीने की बात कर रहा था। इसे इनकी दौलत से कोई हिस्सा नहीं चाहिए था, कोई मराद या रकम नहीं चाहिए थी। इसका मुतालबा बहुत आसान और वाज़ेह था, मगर वो खुद उलझ गए थे, शदीद हैरत और मकसमे में घिर गए थे। और तुम चाहते हो हम इस भोंडे मजाक पर यकीन कर लें? मजाक नहीं है ये, संजीदगी से गोया हुआ मसले का हल है। वो अपनी उम्र से ज़्यादा गहरा लग रहा था, सोच समझ कर बहुत मफाहमत से अपना मुतालबा मनवा रहा था। हम कैसे यकीन करें? मैं पिछले 15 सालों से चुप हूँ, मैं मज़ीद चुप रह सकता हूँ। वो महज 18 साल का था, इसने अमली ज़िंदगी में अभी कदम नहीं रखा था। यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए दूसरा महीना था, पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ इनकी तसल्लुत से आज़ाद होने की बात कर रहा था। राहिम कुर्सी से कमर टिकाए सोचों में गर्क हुआ बैठा था। तो क्या इसका घर छोड़ना, एडिनबर्ग में जाना और इतने दिनों तक ऐसा रवैया महज एक प्लान का हिस्सा था? वो आज़म शराज को इस नुक्ते तक लाना चाहता था जहाँ बैठकर इस मामले को सुलझा कर ख़त्म किया जा सके। बेयकीनी से नफ़ी में सिर हिलाया, बालों में उंगलियां फंसाईं। वो इसकी जहानत से मुतासर हुए बिना न रह सका। तुम पर यकीन नहीं किया जा सकता, इन्होंने कतई लहजे में कहा। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे कत्ल कर दें। दूसरी हर सूरत में तो मैं लाजमी ज़ुबान खोलूँगा, चाहे 1000 पहरे बिठा दें, मुझे कोई खौफ नहीं। हाँ, वो मौत से खौफज़दा नहीं था, ये ज़िंदगी इसके लिए जहन्नुम थी। चंद लम्हों तक इन्हें देखता रहा, फिर वो उठकर कमरे से चला गया। अपना बैग उठाया, मफलर, दस्ताने और फुल कोट पहनने बाहर आ गया। अब वो आज़म शराजी के सामने खड़ा था। मुतालबा वाज़ेह था, मुकम्मल नाम और पहचान दे या फिर बाहर जाने की इजाज़त। तीसरी सूरत में वो उन्हें किसी बड़े नुकसान से दो चार करने के लिए तैयार था। आज़म शराजी इसकी आंखों में आग देख सकते थे। इसे जाने दो, इन्होंने गहरी जांचती नज़रों से इसे देखते बिलाखिर हैदर से कहा। इसने वहाँ खड़े खड़े अपना दिल कटता हुआ महसूस किया। दुनिया के हवाले करना आसान था इनके लिए, इन्होंने अपने लिए आसान चुन ली थी। लॉक खोल दिए गए, रुकावटें हटा दी गई। वो जैसे इसी इंतज़ार में था, जाने के लिए कदम उठाए, रुक कर मुड़ा कुछ कहने के लिए, फिर इरादा मुलतवी करता दरवाज़ा बूर कर गया। साहब, मेरा नहीं ख्याल किसी तरह से जाने देना चाहिए, हैदर ने कहा। आप कहें तो मैं इसके पीछे जाऊं? छोड़ दो, कुछ दिनों तक धक्के खाएगा तो खुद ही आ जाएगा, इन्होंने संजीदगी से कहा। जिस तरह की आसाइशात इसने देख रखी थी, जिस तरह की शहाना ज़िंदगी इसने गुजार रखी थी, इन्हें यकीन था वो 4 दिन भी नहीं गुजारेगा और वापस आ जाएगा। इमारत से निकलकर वो अंधाधुंध भागता रहा, दाईं बाईं बगैर सोचे समझे, अनजान रास्तों पर। फिर वो चलने लगा था। रफ्तार कदरे तेज़ थी, फिर इसकी रफ्तार में सुस्ती आ गई थी। इसके बाद थके हारे निढाल कदमों की बारी थी। बर्फ़बारी शदीद थी, ट्रैफिक जाम, लंदन बर्फ़ी तूफ़ान की जद में था। दुकानें बंद, सब घरों में मुकीद, नाइट लाइफ मुकम्मल डिस्टर्ब। फ़िज़ाओं में सर्द बर्फीली हवाओं की रवानी को अपनी हड्डियों में घुसता हुआ महसूस कर सकता था। इसके कपड़े गर्म थे, मगर इस सर्दी का मुकाबला करने के लिए फिर भी कम थे। चलते चलते वो रुक गया था। अंधेरों में हर जानिब, धुंध में कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट पोल्स का मबहूम सा गुमान हो रहा था। जिस जगह पर वो था, इससे आगे मध्यम सी रोशनियों में रेलिंग नज़र आ रही थी। वो बैग के बोझ से झुकते कंधों के साथ दीवार के साथ पंजों के बल बैठ गया था। आंखें रगड़ कर साफ कर डाली, जब्त करने की कोशिश, फिर मफलर को होठों से नाक के ऊपर तक खींच लिया कि सर्द फिजाएं सांसों पर भारी पड़ रही थी। सामने गैर वाज़ेह सा बोर्ड था। इस बोर्ड पर आगे झील की निशानदही की गई थी। रास्ते अलग हो गए थे। अब क्या? वो काफ़ी देर तक इसी जगह पर, इसी पोजीशन में, इसी तरह भारी कंधों और भारी दिल के साथ बैठा रहा। इसके बराबर में पार्क की कई गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढक चुकी थीं। इसका वजूद बाकायदा कपकपा रहा था। इसकी आंखों के किनारे सुर्ख और नम हो रहे थे। धुंध में, मबहूम रोशनियों के साए में कोई चलता हुआ रेलिंग ढलांग कर इस पार खड़ा हो गया था। वो तवील इल्कामात था। लंबे कोट में पोशीदा सा कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर इसने एक छोटा सा पत्थर दूर कहीं बुलंदी से नीचे फेंक दिया था। भाड़ में जाओ तुम इज़ाबेला, चिल्ला कर कहा। फिर कमाल महारत से पोल का सहारा लेते
ریلنگ پر پنجوں کے بل بیٹھ کر چند لمحوں تک دوسری طرف دیکھتا رہا، پھر اسی پول کے ہی سہارے خود کو توازن میں لاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پولز کی روشنی میں اس کا سراپا قدرے نمایاں ہوا تھا۔ وہ راہم تھا، اس پر انکشاف ہوا۔ وہ وہاں اس لمحے جھیل میں کودنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے سختی اتر آئی۔ پاگل، کیا کر رہا تھا؟ وہ کھڑا رہا، پھر چیخا قدرے زور سے۔ اس کی آواز تیز ہواؤں کے شور میں دب گئی۔ پھر وہ گھوم کر پول کراس کرتا دوسری ریلنگ پر آ گیا۔ تمہارے دادا نے مجھے فائر کر دیا ہے، سنجیدگی سے اطلاع پہنچائی۔ تو ثابت ہوا وہ اس کی موجودگی سے غافل نہیں تھا۔ آدھی پیمنٹ وہ کر چکے تھے، آدھی بعد میں کرنی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں سب ختم۔ ایسے کیسے ختم؟ فارس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیدر کہہ رہا ہے اب مجھے سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس کا سر جھکا رہا۔ روکے گی نہیں؟ میں یہاں سے چھلانگ لگانے کا سوچ رہا ہوں، انتہائی سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ مسئلے اس کے چل رہے تھے، چھلانگ اس نے لگانی تھی۔ بھوے سکڑ کے نفی میں سر ہلا دیا۔ راہیم نے ایک طویل گہری سانس لی۔ میں ہمیشہ بے حس لوگوں میں کیوں پھنس جاتا ہوں؟ وہیں کھڑے کھڑے ارادہ ملتوی کرتا الٹی کلا بازی کھاتے ہوئے نیچے اترا اور پھر اس کے برابر میں جم کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہو۔ سو ڈو آئی، ایک لمحے کا توقف کر کے لہجے میں سنجیدگی بھرنے کی کوشش کی۔ مگر کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی اگر تمہیں مکہ دکھائے تو تم اسے ٹانگ مار دو۔ فارس نے گردن موڑ کر اس کی شکل دیکھی۔ کس نے کہا؟ ایزابیلا نے۔ وہ کون ہے؟ جیمز کے ناول میں ایک جادوگرنی ہے۔ وہی ناول جو ریجیکٹ ہوا؟ بالکل وہی۔ ٹھیک ریجیکٹ ہوا۔ راہیم نے ہنس کر اسے دیکھا۔ جیمز کو پتہ چلے تو وہ تم سے ہفتہ بات نہ کرے گا۔ فارس نے ہتھیلیاں رگڑتے سر اٹھایا۔ ذہن میں کوئی خیال اجاگر ہوا۔ دھن چھٹ گئی، حواس تازہ ہوئے۔ برابر میں راہم افاق بیٹھا تھا، وہی جو اعظم شرازی کے لیے کام کرتا تھا اور جس کی کسی بھی بات پر اسے اب یقین نہیں کرنا تھا۔ وہ سفر سے سوار ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ راہیم اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ فارس نے اسے سخت پتھریلی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تمہارے صاحب کے ساتھ میں اپنے تمام معاملات ختم کر کے آیا ہوں، اس لیے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تم اور حیدر آئندہ میرے آس پاس بھی بھٹکے تو میں سچ مچ میں قتل کر دوں گا۔ واؤ، راہیم نے بڑے ہی متاثر کے انداز میں اسے دھمکی کو سراہا۔ مزہ آ گیا۔ کس فلم کا سین ہے؟ وہ پہلے سے غصے میں تھا، اس کی باتوں سے مزید تب بڑھ گئی۔ ضبط کر کے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ گھر چلو، موسم ٹھیک ہو جائے تو بے شک پھر کہیں چلے جانا۔ اب اگر تم اس سردی میں کہیں مر ور گئے تو اعظم صاحب سے اتنی بڑی ٹکر لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فارس نے رک کر خوخار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ رک کر ہونٹوں پر انگلی کھینچ کر زپ بند کر لی کہ بس اب کچھ نہیں کہے گا۔ پھر مؤدبانہ انداز میں جھک کر بازو پھیلا کر گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یور میجسٹی، گیٹ لاسٹ! بھڑک کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو راہیم کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ اس قدر شدید برفانی موسم میں وہ باہر کہاں رات گزارے گا؟ جو بات اعظم شرازی نے نہیں سوچی تھی وہ راہیم افاق سوچ رہا تھا اور دھن میں اس کے وجود کو مٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر معمول کی چہل پہل تھی۔ ملازم مختلف لوازمات پیش کر رہے تھے۔ چھریوں کانٹوں کی آواز ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ پردے سمٹے ہوئے تھے۔ شیشے کی دیواروں میں سے سورج کی روشنی سفید ٹائلز پر منعکس ہو رہی تھی۔ لان کا منظر بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ خوبصورت اور نفیس پیالی میں چائے ڈال کر جمیلہ داؤد نے اعظم شرازی کو پیش کی تھی۔ پین کوٹ میں ملبوس ہارون شرازی آفس کے لیے مکمل تیار بیٹھا تھا۔ تاہم صدر کرسی پر براجمان اعظم شرازی حیرت انگیز طور پر آج معمول کے حلیے میں تھے۔ ان کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی سرخی رت جگہ کی گواہی دے رہی تھی۔ حال ہی میں وہ لندن سے لوٹے تھے، تب سے انہوں نے آفس جوائن نہیں کیا تھا۔ کچھ خاموش بھی تھے۔ حماد ناشتہ ختم کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ کچھ ضروری امور ڈسکس کرنے کے بعد ہارون آفس کے لیے روانہ ہوا تو جمیلہ ان کے پاس آ گئی۔ وہ لاؤنج میں اخبار کھولے بیٹھے تھے۔ میری فارس سے بات نہیں ہو پا رہی، اس کا موبائل بند ہے، راہم کا بھی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر بہو کو دیکھا۔ وہ بہت فکر مند نظر آ رہی تھیں، یقیناً جاننا چاہتی تھیں اس کے معاملے کا کیا بنا تھا، مگر اعظم شرازی نے ابھی تک انہیں تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ جو بات فارس وجدان سے ہوئی تھی وہ ان کی ذات تک ہی محدود رہ گئی تھی۔
وہ اس لڑکے کے فیصلے کو ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے تھے۔ کچھ دن تک انتظار کر لو، کہہ کر نگاہیں دوبارہ اخبار پر جما لی۔ کچھ بے قراری سے انگلیاں مروڑتے انہوں نے لب کاٹ کر اعظم شرازی کو دیکھا۔ کیا سب ٹھیک ہے بابا؟ انہوں نے سر نہیں اٹھایا، اخبار کے صفحے الٹ دیے۔ کیا آپ نے ہارون سے بات کی تھی فارس کے سلسلے میں؟ وہ خود سے کچھ نہیں بتا رہے تھے تو کریدنے کی کوشش کی۔ نہیں، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے بات کریں گے۔ ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ جمیلہ داؤد فکر مندی سے انہیں دیکھتی رہی۔ کچھ تو ہوا تھا جسے وہ چھپا رہے تھے، یا پھر جس کی زد میں وہ انہیں بہت خاموش نظر آ رہے تھے۔ ممکن یہ ہے کہ ان کا صرف وہم ہو۔ وہ ان سے اجازت لے کر اٹھ گئی۔ حیدر کو اندر بھیج دو۔ ملازم اورنج جوس کا گلاس رکھنے آیا تو اعظم شرازی نے حکم صادر کیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد حیدر حاضر ہوا تھا۔ کچھ ضروری معاملات ڈسکس کرنے اور کچھ نئے احکامات صادر کرنے کے بعد انہوں نے معمول کی طرح اس سے فارس وجدان کا پوچھ لیا، یوں ہی بے دھیانی اور بے خیالی میں، جیسا کہ وہ عموماً پوچھا کرتے تھے۔ حیدر نے چونک کر اپنے صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے ٹھنکے تھے۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ اس طرح کا سوال اس سے کئی بار کر چکے تھے۔ خود ہی فیصلہ کا حکم دیا تھا اور خود ہی استفار کرنے لگے تھے۔ کئی سالوں کا ایک معمول تھا، یوں اچانک ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر حیدر نے دیکھا تھا اس کے صاحب کی بھویں ایک دم سے سکڑ گئی تھیں۔ غالباً انہوں نے اس طرح اس کا خیال آنے پر خود کو ملامت کیا تھا۔ کیا وہ واپس نہیں آیا؟ نہیں صاحب۔ آگے کو ہاتھ باندھے حیدر ادب سے گویا ہو۔ کہاں ہے اب؟ کرائیڈن میں ہے، اسٹور پر جاب کر رہا ہے۔ اور یونیورسٹی؟ وہ نہیں جا رہا۔ جواب دیا گیا۔ غیر محسوس انداز میں ان کی مٹھیاں سختی سے بھج گئی تھیں۔ یہ لڑکا تو جیسے اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے اس کی ضد کیسے توڑنی تھی اور اسے اس کے اوقات میں واپس کیسے لانا تھا۔ حیدر اپنے صاحب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے تجزیوں میں خود ہی الجھتا جا رہا تھا۔ شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ اسٹور سے نکل کر قریبی ریسٹورانٹ کی طرف جا رہا تھا جب اس نے راہم کو راستے میں لائٹ پولز کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ مکمل طور پر اسے نظر انداز کرتے ہوئے دائیں طرف مڑ گیا۔ اب تو غصہ تھوک دو، اب تو میں اعظم شرازی کے لیے کام بھی نہیں کرتا۔ سنی انسنی کیے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا رہا۔ اس سے جاب کے بارے میں پوچھنے لگا، پے کتنی مل رہی ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے سامنے ہی ایک ریسٹورانٹ میں جا کر کھانے کا آرڈر دیا اور چپ چاپ کھاتا رہا۔ راہم سینے پر بازو باندھے سے دیکھے جا رہا تھا۔ لحاظ و مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کہہ کر پلیٹ سے سلاد اٹھائی۔ راہم نے لب وا کی کچھ غصے سے، پھر ویٹر کو بلا کر اپنا آرڈر دیا۔ مسز گرانٹ تمہارا پوچھتی رہتی ہیں۔ کھانا پیش کر دیا گیا تو کھاتے ہوئے کہا۔ وہ چپ رہا، گویا کچھ سنا ہی نہ ہو۔ راہم نے بغور اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ اس کا سامان ابھی تک بیگونیا ہاؤس میں ہی تھا۔ اس کے برانڈڈ کپڑے، جوتے، کوٹ، جیکٹس، سویٹر، گھڑیاں۔ اس نے بغور فارس کی شکل دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکان اتری ہوئی تھی، بال بھی کچھ بکھرے بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک فکر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہ بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا جسے اٹھانے کی اسے عادت نہ تھی۔ بیگونیا ہاؤس تمہارا اپنا گھر ہے، تم کم از کم رہائش پر تو کوئی ضد مت کرو، بے شک اپنے خرچے کے لیے جاب کرتے رہو۔ وہ خاموش رہا۔ سنا ہے کرائیڈن میں کرائم ریٹ بہت بڑھ رہا ہے۔ چوریاں وہاں ہوتی ہیں جہاں کچھ ہو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہہ کر مصروفیت بھرے انداز میں کھاتا رہا۔ مجھے یہاں کا ماحول بھی کچھ خاص پسند نہیں۔ یہاں وہاں دیکھتے اس نے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا۔ تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں، اس سے میرا کیا لینا دینا؟ راہم خود کو اس کا بڑا بھائی تصور کرتا تھا۔ بھویں سکڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ پورے لندن میں تمہیں جاب کرنے کے لیے کیا صرف یہی علاقہ ملا؟ اور تمہیں بھی سر کھانے کے لیے صرف میں ہی ملا ہوں؟ سوال کر کے لاجواب کیا گیا تو سانس لے کر رہ گیا وہ۔ اس نے میز پر کونیاں ٹکائیں۔ میرے ساتھ چلو، بیگونیا ہاؤس میں نہیں رہنا تو مل کر کہیں اور انتظام کر لیتے ہیں، جاب کا کوئی حل دیکھ لیں گے، بعد میں تم اپنی یونیورسٹی۔ فارس نے چمچ رکھ دیا، کرسی کی پشت سے کمر لگائے بیٹھ گیا۔ چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ مجھے تم جیسے اکڑو بدتمیز لڑکی کے پیچھے کون بھیج سکتا ہے؟ اطمینان سے سوال کیا۔ وہی جنہوں نے پہلے بھیجا تھا۔ آئی ایم امپریسڈ،
تمہیں تو لگتا ہے تمہارے دادا کو تم سے نفرت ہے، وہ مجھے بھلا کیوں بھیجیں گے؟ نظر رکھنے کے لیے۔ ذرا پتہ کرو کہیں کوئی قتل کے منصوبے تو تیار نہیں کر رہا۔ یعنی تم اعظم شرازی کو قتل کر سکتے ہو؟ بالکل۔ راہیم ہنس دیا۔ قتل اور تم سے؟ پہلے تم اپنی الرجی سے تو نمٹ لو، اس کے بعد ہی ایسی سوچ رکھنا۔ کیٹ الرجی کا ذکر اسے تانے کی طرح لگا، ایسی سخت نظروں سے گھورا کہ راہیم نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھا کر شکست تسلیم کر لی۔ یقین کر لو میں خود آیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے جو ہوا اس میں میری غلطی تھی۔ علیزے کو فوٹوگرافی کے لیے میں نے بلایا تھا، اگر وہ نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ لہجہ ذرا سا نرم غمگین تھا۔ اگر میں تمہیں نہ جانتا ہوتا تو فوراً یقین کر لیتا۔ فارس نے کین اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے، اس نے زور دیا۔ میں اس وقت سچ میں بہت سیریس ہوں اور تمہاری وجہ سے بے انتہا غمگین ہوں۔ اپنا منہ لٹکایا، دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر ٹھہرا لی۔ تم ڈیورا منیچر میں اپنا وقت برباد کرو، ایکٹنگ میں کافی سکوپ ہے تمہارے لیے۔ وہ قدر شرارت سے ہنسا۔ تھینک یو سو مچ سر، آئی ول کنسیڈر یور سجیشن۔ کھانے کے بعد اس نے باہر کا رخ کیا تو راہیم جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ 15-20 منٹ کا سفر پیدل ہی طے ہوا۔ رہائشی عمارت کو اوپر تک دیکھتے اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تو تم یہاں رہ رہے ہو؟ چہرے پر ہراس ٹھہرا لیا۔ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں 4 سال پہلے ایک 18 سالہ لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ سسپینس کی انتہا کرتے وہ ذرا سا خوف میں مبتلا ہو کر بولا، سی آئی ایم ہیونگ گوز بمپس ناؤ۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہت خوفناک واقعہ تھا، ابھی تک قتل کا سراغ نہیں مل سکا۔ ولیم تو اس ہانٹڈ بلڈنگ میں ویڈیو شوٹ کرنے بھی آیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ بالکل نہیں پتا۔ اب اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ اس نے دانت پیس کر پوچھا۔ ہاں جاؤ۔ آگے سے ہٹ کر اپنا ہاتھ دراز کیا۔ فارس سامنے والی عمارت کے اندر جانے کے بجائے دائیں جانے مڑ گیا۔ اس کا کمرہ اس عمارت میں تھا ہی نہیں جس میں اس نے کسی کا ابھی قتل کروا دیا تھا۔ بے ساختہ پیشانی کو چھو کر اس کے پیچھے بھاگا۔ اب کے انکشاف کرنے سے پہلے عمارت کی تسلی کی، پھر منہ کھولا۔ اس والی بلڈنگ میں تو اتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں کہ پوچھو ہی مت۔ فارس سنی انسنی کیے دروازہ دھکیل کر اندر چلا گیا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے اس کی جو لفٹ ہے یہ کبھی کبھار ایسے فلور پر رک جاتی ہے جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا، مرا ہوا بھی نہیں۔ نان سینس۔ فارس بڑبڑاتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوا۔ دروازے برابر ہونے تک بار بار بٹن دباتا رہا کہ وہ سوار نہ ہو سکے۔ راہیم اتنا خوفناک انکشاف کر کے کس منہ سے سوار ہوتا؟ اپنی جان بچانے کی ایکٹنگ کرتا فاصلے پر رک گیا۔ دھیان رہے کہیں تمہارا سامنا پروفیسر میگونیگل سے نہ ہو جائے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ بلی بنی ہوئی ہوں۔ ساتھ ہی کہکا لگایا۔ اب فارس وجدان بمشکل ہی ضبط کر سکا۔ لفٹ کے دروازے برابر ہو گئے تھے۔ اعظم شرازی لندن آئے تو پہلی فرصت میں فارس سے متعلق حیدر سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ 1 مہینہ ہونے کو تھا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ کوئی بھی مشکوک سرگرمی فی الحال نظر میں نہیں آئی تھی۔ نہ وہ آرزو جہانگیر سے ملنے گیا تھا، نہ فاروق جبیب سے رابطے کی کوشش کی تھی۔ یونیورسٹی وہ ابھی بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ لڑکا انتقاماً خود کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئے تھے۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہر ماہ ایک رقم ٹرانسفر کر دی جاتی تھی اور ابھی تک کی جا رہی تھی۔ گزشتہ 1 ماہ سے ان پیسوں کو چھوا تک نہیں گیا تھا۔ فارس نے صرف گھر نہیں چھوڑا تھا، ان کی دی گئی ہر آسائش، ان کا پیسہ، ان کی ہر مراد کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ اس وقت خاصی پریشان کن زندگی گزار رہا تھا، ورنہ یونیورسٹی سے غیر حاضر نہ ہوتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس سے بات کروں؟ حیدر نے پوچھا۔ نہیں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے سر اٹھایا، پھر اس کے ذمے ایک کام لگا دیا۔ حیدر کچھ دیر تک کھڑا رہا۔ ذہن نے پہلا سوال ہی یہی کیا، آیا ایسا کرنا درست ہوگا یا غلط؟ مگر وہ اپنے مالک کے حکم پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے مطلوبہ نمبر پر کال کر کے نئے حکم نامے جاری کر دیے۔ شام تک فارس وجدان کو اسٹور کی اونر نے نوکری سے نکال دیا، کمرہ بھی واپس لے لیا گیا۔ حیدر نئی رپورٹ کا منتظر تھا، نئے حکم کا بھی۔ غالباً اعظم شرازی اسے ہر حال میں گھر لانے کا کہیں گے، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ شام تک وہ شرازی انٹرپرائزز کے ہیڈ کوارٹرز میں ان کے آفس کے باہر موجود تھا۔ بنا اپوائنٹمنٹ کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی، مگر اسے فوراً ہی اندر بھیج دیا گیا۔ میں آپ کو چھوڑ چکا ہوں، آپ مجھے کیوں نہیں چھوڑ رہے؟
ان کی عالیشان آفس روم میں کھڑا تھا۔ انہوں نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ سیاہ ٹراؤزر پر اس نے سرخ اور سیاہ رنگ کے امتزاج کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ مفلر سرخ رنگ کا تھا۔ اونی کیپ سے جھانکتے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، لب سختی سے بھچے ہوئے، آنکھوں سے تھکاوٹ جھلک رہی تھی۔ ہم نے تمہیں باہر جانے کی صرف اجازت دی تھی، تم ابھی بھی ہماری ذمہ داری ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا لہجہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا، جذبات یا احساسات نہیں تھے، مقابل ایک کاروباری شخصیت تھی جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ بہت فرق پڑتا ہے، اب آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں۔ اعظم شرازی کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ آفس چیئر کے ساتھ پشت ٹکاتے وہ اس کو بغور دیکھنے لگے۔ مکر نہیں رہا، احساس دلا رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، ضد چھوڑ دو۔ ان کے لہجے میں ایک غیر معمولی سی نرمی تھی۔ میں ضد چھوڑ دوں؟ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے؟ اس کا سوال ان پر لمحے بھر کے لیے سکوت طاری کر گیا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک قلم تھا، اس قلم کو حرکت دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ بگونیا ہاؤس تمہارے نام پر ہے، تم واپس آ سکتے ہو۔ رہی بات جاب کی، اس کے لیے عمر پڑی ہے، فی الحال پڑھائی پر توجہ دو۔ ان کے لہجے میں ایک حکم تھا۔ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا آپ بھول گئے ہیں ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ ہمارے درمیان کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ وہ تھم گیا۔ پورے 1 ماہ بعد انہیں یاد آیا کہ کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ تم اس عمر میں نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر سکو۔ ہم نے تمہیں صرف جانے کی اجازت دی تھی۔ جانے کی اجازت؟ میں نے آپ سے اپنی آزادی لی تھی، دانت پیس کر کہا۔ اور تم قید کب تھے؟ فارس کی مٹھیاں بھیج گئیں، تنفس بھاری ہونے لگا۔ کس چیز کی کمی ہونے دی ہے ہم نے تمہیں؟ نظروں سے اشارہ کیا، توجہ اس کے حلیے پر دلائی۔ وہ جس مشکل وقت سے گزر رہا تھا، اس کا سبب وہ خود تھا۔ تعلیم، رہائش، آسائشات، سب کچھ چھوڑ کر خود اپنے لیے امتحان بن چکا تھا۔ ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ فارس کا غصہ حواسوں پر سوار ہونے لگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا غلام بن جاؤں؟ یا جو ملازم کی پہچان آپ نے مجھے دی ہے اس پر پورا اتر کر دکھاؤں؟ میں نے تم سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ وہ چند لمحوں تک لب بھیچے رہا۔ آپ مجھے فورس کر رہے ہیں، میں آفس سے باہر نکلوں گا اور آپ کے اسٹاف کو چیخ چیخ کر بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ کون ہو؟ انہوں نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی۔ اتنا جماعت تھا ان میں، اتنی بے حسی و برودت، وہ جس طرح بغیر اثر لیے جواب دے رہے تھے تو اس کا اندر باہر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ضبط کیے وہ کچھ دیر تک کھڑا رہا۔ نگاہیں ان کے چہرے سے آفس ٹیبل اور پھر نیم پلیٹ پر ٹھہر گئی۔ محرون پلیٹ پر سنہری حرف میں انتہائی خوبصورتی سے ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں لمحے بھر کے لیے ساکت ہوئی تھیں۔ نظر اٹھا کر پھر انہیں دیکھا۔ سب کی سرخی آنکھوں میں ٹھہری تھی۔ مجھے آپ کی فیملی میں، جائیداد میں، خاندانی نام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ کوئی ہنٹ یا لیڈ میری طرف سے نہیں جائے گی۔ میرا وعدہ ہے، میرے راستے میں مت آئیں۔ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اپنی بات ختم کر کے جانے کے لیے مڑا۔ اپنا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہو۔ مختصر جملہ یہ عیاں کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ فارس کی قدموں کی حرکت تھم گئی۔ ڈور نوب پر ہاتھ ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ مڑ کر اعظم شرازی کو دیکھا۔ برداشت بس یہیں تک تھی۔ میں صرف جینے کی کوشش کر رہا ہوں اعظم شرازی صاحب، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ دروازہ کھول کر چلا گیا۔ اعظم شرازی اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے تھے۔ اپنے جذبات و احساسات پر قابو پائے وہ ان کے آفس سے نکلتے ہی بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا، اور کوئی جگہ نہ تھی جہاں رات گزار سکتا۔ مسز گرانٹ کے کیفے میں چلا گیا۔ رات گئے تک وہیں بیٹھا رہا، کھڑکیوں سے باہر کا منظر دیکھتا، ساکت ویران ہوتا رہا۔ مسز گرانٹ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بگونیا ہاؤس چھوڑے اسے مہینہ ہو چکا تھا، اب اچانک وہ ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے چند ایک سوال کیے جن کے مختصر ہوں ہاں میں جواب دیتے اس نے واضح کر دیا وہ تفصیلات میں جانے کو تیار نہیں۔ وہ تشویش سے اسے دیکھتی رہی۔ کیفے بند کرنے کا وقت قریب تھا۔ لائٹس مدھم کر دی گئیں۔ کاؤنٹر پر مخصوص یونیفارم میں ملبوس لڑکی کچھ ہی دیر میں اجازت لے کر جا چکی تھی تو اس نے سر اٹھایا۔ کیا میں آپ کے کیفے میں جاب کر سکتا ہوں؟ اس نے کچھ سوچ کر بہت اچانک سے پوچھا۔ مسز گرانٹ حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے اس کی ضرورت ہے، ذرا جھجک کر کہا۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ وہ بہت مضطرب و پریشان نظر آ رہا تھا۔ ویکینسی نہیں تھی مگر وہ پھر بھی انکار نہیں کر سکی۔ وہ لڑکا انہیں بہت عزیز تھا۔
हाँ श्योर, कुछ सोच कर बोली। तुम क्रिस्टी के साथ कल से काउंटर संभाल लो। इसने खोई हुई नज़र उठाई, इन्हें देखा, फिर शुक्रिया अदा करके चला गया। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो उनके कैफ़े पर मौजूद था। हो सकता है आपसे कुछ लोग आकर कहें कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए, तो क्या आप? वो कहते कहते रुक गया। ऐसी हिम्मत कौन करेगा? मिसेस ग्रांट को गुस्सा आ गया। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मसले खड़ा कर रहा है? इशारा राहिम की तरफ था। इनके तासुरात से लग रहा था आज वो उसे छोड़ेंगी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। कुछ ज़रूरी हिदायत लेने के बाद इसने काउंटर पर अपने हिस्से का काम संभाल लिया। आज़म शराजी कुछ भी कर लेते, मिसेस ग्रांट कम अज़ कम इनकी किसी ऑफ़र पर इसे काम से नहीं निकाल सकती थी। अपनी जॉब सिक्योर करके रिहाइश का बंदोबस्त करने लगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जेम्स और विलियम और राहिम अफाक उठ कर आ गए। सामने वाली बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए के लिए खाली है, अगर हम चारों मिलकर थोड़ा थोड़ा पे करें तो कैसा है? काउंटर टेबल पर बैठे राहिम ने कहा तो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते वो बिल बनाता रहा। जेम्स और विलियम की गर्दनें भी दाएं बाएं से नमूदार हुई थी। विलियम को अपने हिस्से का एक रूम चाहिए। तुम तो जानते हो हमारी मॉम हॉन्टेड हाउस डॉक्यूमेंट्री को कितनी सख्त खिलाफ है। वो सुनी अनसुनी किए अपने काम में लगा रहा। प्लीज़ फारिस, मान जाओ, यहाँ से चलते बनो, इससे पहले कि मैं मिसेस ग्रांट को शिकायत लगाऊं। मुखातिब जेम्स और विलियम से था। धमकी इसने राहिम को दी थी। वो स्टूल पर चढ़कर बैठा था, डरने की अदाकारी करता सहम गया, फिर मुस्कुराते हुए कोनियाँ जमाई। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी जहानत को, मिसेस ग्रांट वर्सेस आज़म शराजी। वो तुम्हें जॉब से निकालने के बजाय हैदर के दांत तोड़ देंगी। हंसकर कदरे शरारत से अपनी बात एंजॉय की। फारिस, जेम्स और विलियम ने कोरस की सूरत में इसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। प्लीज़ प्लीज़, तुम दोनों के साथ तो मैं फिर भी मामलात तय कर सकता हूँ, पर इसके साथ नहीं। इसने इनके लीडर राहिम अफाक की तरफ इशारा करके वाज़ेह किया। इनका लीडर कॉफ़ी का तीसरा मग ऑर्डर कर चुका था। दुखी हो गया। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे दादाजी के साथ नहीं हूँ? पहली बात, वो मेरे दादाजी नहीं हैं। दूसरी बात, तुम इन्हें छोड़ नहीं सकते। तीसरी, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। राहिम कुछ देर तक सख्ते की सी कैफियत में बैठा रहा, जैसे किसी बहुत ही गहरे सदमे से गुजर रहा हो। हरकत भी नहीं की, न पलकों में कोई जनबश हुई। आर यू डेड? क्या तुम मर चुके हो? जेम्स ने इसे फिक्रमंदी से झंझोर डाला। इन योर ड्रीम्स, तुम्हारे ख्वाबों में। जेम्स को हटाकर फिर से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं भला कैसे तुम्हें इस तरह रुलने के लिए छोड़ सकता हूँ? फारिस वजदान तड़प कर मुड़ा था। तुम मेरे बड़े भाई कब से हो गए? ओके, आई एम आउट जेम्स और विलियम, तुम दोनों इसके साथ मामला तय कर लो। इसने हार मान कर मेज़ पर हेड डाउन कर लिया। वो बड़ा खुश हुए कि अलग कमरा मिल जाएगा, मगर फारिस वजदान रिहाइश के मामले में कम अज़ कम राहिम अफाक की किसी चाल में फंसने के लिए तैयार नहीं था। साफ साफ मना कर दिया। वो तीनों मायूस होकर चले गए। शाम में कैफ़े बंद हुआ तो मिसेस ग्रांट ने इसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? इसने रिहाइश का फ़िलहाल बंदोबस्त नहीं किया था, सो ये रात या तो किसी बेंच पर गुजारने वाली थी या फिर किसी शॉप के शेड तले। बताना नहीं चाहता था, सो चुप रहा। वो फिक्र से इसे देखती रही, फिर इसरार करके इसे अपने साथ ही घर ले गई। बगोनिया हाउस के लॉन में जेम्स और विलियम और राहिम इकट्ठे बैठे थे। राहिम ने बाकायदा दूरबीन आंखों पर ठहरा कर इसे देखा, हालांकि वो कुछ ज़्यादा दूर भी ना था। क्या ये वही है जो नज़र आ रहा है, या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? वही है, वही है फारिस, जेम्स और विलियम चीखे। वो तीनों बगोनिया हाउस के बाड़े के साथ लग गए। अगर वापस यहीं आना था तो घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? राहिम ने तंज किया। एग्जैक्टली। और क्या कह रहा था ये? मैं तो कभी वापस नहीं आऊँगा। इसकी नकल उतारी की। सुबह हम पूरा घंटा खड़े रहे, इसकी मिन्नतें करते रहे और इसने एक नहीं सुनी। मिसेस ग्रांट लॉक खोल रही थी और वो जेबों में हाथ डाले तपा हुआ सा खड़ा था। यहाँ से तो मैं बहुत अच्छे से तुम पर नज़र रख सकता हूँ, पल पल की खबर। हर खबर के 30-30 पाउंड चार्ज करूँगा। मैं तो बहुत अमीर हो जाऊँगा। लॉक खुल गया तो मिसेस ग्रांट ने फुर्सत से गर्दन मोड़ी। तीनों बाढ़ की ओट में यूं छुपे जैसे बाकायदा कोई बारूदी हमला मुतवक्को हो। मैं देख रही हूँ राहिम, और सुन भी रही हूँ, मिसेस ग्रांट ने चिल्ला कर कहा। राहिम ने आंखें मींच ली। इसका बदला अब वो किसी और वक्त पर लेंगी। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, बुलंद आवाज में कहकर फारिस को अपने साथ अंदर ले गई। फारिस बहुत खुशकिस्मत है, बिल्कुल बहुत खुशकिस्मत है। मिसेस ग्रांट से बेइज्जतियाँ सहने वाले जेम्स और विलियम की राय थी।
راہیم آفاق کی بھی چوئنگم چباتے ہوئے اٹھ گیا۔ چلو لڑکوں، ہم اپنی پارٹی کریں۔ واپس لان چیئرز پر دھرنا دے دیا، کرسیوں کے بجائے میز پر چڑھ گئے تاکہ برابر والے گھر کے مکینوں کو وہ خوش و خرم نظر آ سکیں، اور اندر مسز گرانٹ اپنے گھر کا ایک کمرہ فارس کے لیے کھول رہی تھی۔ تم مجھے اس کا کرایہ دے سکتے ہو، میں ویسے بھی اکیلی رہتی ہوں، صوفی تو صرف ایک ویکینڈ پر آتی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ وہ چپ ہوا کھڑا تھا۔ وہ لوگ جو تمہارے پیچھے پڑے ہیں وہ یہاں آئیں گے تو میں تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گی، چاہے وہ مجھے کوئین الزبیتھ سے ملاقات کا بھی جھانسا دیں، تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ جذبے اور جوش سے بولی کہ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا، مسکرا کر تسلی دے کر چلی گئی۔ گہری سانس لے کر وہ کھڑکی کی طرف گیا۔ برابر والے گھر کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح سے بدمزہ ہوا۔ باہر نکل کر باڑ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ راہیم بڑی فرصت سے اس کی طرف مڑا۔ ارے ہم سے کوئی ملنے آیا ہے، گھورنے آیا ہے، مارنے آیا ہے۔ اگر تم نے میری کوئی بھی بات اپنے اعظم صاحب کو بتائی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں خالص اردو میں دھمکی دی۔ جیمز اور ولیم نے ہوں پن سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ بتانے کو ہے ہی کیا؟ یہی کہ اعظم صاحب، جب سے آپ کے پوتے نے مسز گرانٹ کے کیفے میں جاب شروع کی ہے، ان کی کسٹمرز بڑھ گئے ہیں، خاص طور پر اسکول کی لڑکیاں بہت زیادہ آنے لگی ہیں۔ مسز گرانٹ کا بزنس تو خوب چمک رہا ہے۔ ہنستے ہوئے فارس کو دیکھا۔ اب تم خود سوچو، میں نے ایسی خبریں دیتا اچھا لگوں گا؟ جیمز اور ولیم بھی ہنسے، ایسے ہی خواہ خواہ اردو کی زبان بنا سمجھے، بس انہیں پتہ تھا راہیم ہنس رہا ہے تو انہیں بھی ہنسنا چاہیے۔ وہ جھنجھلا کر پلٹ گیا۔ راہیم کی ہنسی سے کافی دیر تک سنائی دیتی رہی۔ وہ شاور لے کر ابھی باہر ہی نکلا تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ سویٹر پہنتے ہوئے دروازہ کھولا تو مسز گرانٹ سامنے کھڑی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، انہوں نے کہا۔ کون؟ بھلا اس سے یہاں کون ملنے آ سکتا تھا؟ پریشانی فطری تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اشارہ دیا کہ وہ خود آ کر دیکھ لے۔ وہ سویٹر کے بٹن بند کرتا باہر آ گیا۔ سامنے ہی لاؤنج میں جمیلہ داؤد بیٹھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز گرانٹ اسے تنہائی میں بات کرنے کا موقع دیتی وہاں سے ہٹ گئیں۔ السلام علیکم ممی۔ ان کے تاثرات ایسے تھے کہ اسے ہی ابتدا کرنی پڑی۔ وہ بہت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ پورے 1 مہینے تک رابطہ ختم کیے رکھا اور اب السلام علیکم ممی؟ وہ سر جھکا گیا۔ میسیجز نظر انداز کر دیے، کالز اٹینڈ نہیں کی، موبائل بند کر دیا، اور اب السلام علیکم ممی؟ وہ ایک دم سے اپنے رویے پر شرمندہ ہوا۔ بے بسی سے انہیں دیکھتا سر جھکا گیا۔ کہ میں تمہارے لیے ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتی فارس؟ ایسی بات نہیں ہے ممی۔ مجھے ممی مت کہو اگر مجھے ممی نہیں سمجھتے تو۔ کچھ بے قراری سے سر اٹھایا، پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ ان کا غصہ اور خفگی مزید اضطراب پیدا کرنے لگی۔ اب وہ ڈانٹ رہی تھی اور وہ چپ چاپ انہیں سن رہا تھا۔ میں آپ کو اگنور نہیں کر رہا تھا، تو یہ جو تم کر رہے تھے اسے کیا کہتے ہیں؟ میں صرف… اس کے لب ہلے، آنکھوں سے اضطرابی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مجھے لگا آپ مجھے ڈانٹیں گی، غصہ کریں گی، آخر کو یہ آپ کے بیٹے کا معاملہ تھا۔ جمیلہ کا تمام غصہ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ آپ کے سسر نے بھی تو یہی کیا۔ اس کے پاس آ گئی، سر اٹھائی سے دیکھتی رہی۔ وہ ان کا موازنہ اپنے دادا کے رویے سے کر رہا تھا۔ اس نے خود سے اخذ کر لیا تھا وہ بھی یہی کریں گی جو دادا نے کیا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ ہاں وہ میرا بیٹا ہے، پر کیا تم نہیں ہو؟ وہ کہنا چاہتا تھا حماد ان کی سگی اولاد تھا، وہ اس کے مقابلے میں اس سے فوقیت نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے، اولاد سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رشتے ہی ختم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ممی میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ تڑپ کر سر اٹھایا۔ کوئی افیئر نہیں چلایا، کوئی شادی کی بات نہیں کی تھی۔ اس لڑکی نے جھوٹ بولا۔ کیا ہو گیا فارس؟ انہوں نے اسے بازو سے تھام لیا۔ کہ میں نے تم سے کوئی وضاحت مانگی ہے؟ وہ خاموش ہوا۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھ کر یقین دلایا۔ اگر ایسی کوئی غلطی تم سے ہو بھی جاتی تو میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتی؟ ناراض ہوتی، ڈانٹ دیتی، غصہ کرتی اور سمجھاتی۔ ماں یہی تو کرتی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ چھوڑ دیتی ہیں، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے چپ رہا۔ گھر چھوڑ دیا، پڑھائی چھوڑ دی، کیوں کر رہے ہو اس طرح اپنے ساتھ؟ کیوں سزا دے رہے ہو خود کو؟ میری برداشت اب ختم ہو چکی ہے ممی،
इस तरह मज़ीद रहा तो मर जाऊंगा। वो आंखों में दुख और कर्ब लिए से देख कर रह गई। इसका हाथ अपने हाथ में लिया, नरमी से इसकी तरफ देखा। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम ये बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो तुम्हारे दादा हैं, लाख पिटल दिल सही, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा। ही ट्राइड हीज़ बेस्ट टू प्रोटेक्ट यू। ये जानते हुए भी कि वो इस पर बहुत जुल्म कर चुके हैं, इन्होंने तस्वीर का मस्बत रुख दिखाने की कोशिश की। ये सब इस वादे की वजह से था जो आपके शौहर ने इनसे किया। जमीला दुख से इसे देखती रही। ये जिम्मेदारी, ये बोझ जो मेरा उन्होंने उठाया, ये सब इन्हें मजबूरन करना पड़ा। मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। मुझे तो वो ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई गुनाह हूँ। गुनाहों पर ही तो पर्दा रखा जाता है मम्मी, गुनाहों को ही तो छुपाया जाता है। इनका दिल कट गया, कुछ कह नहीं पाई, अजीब सा दर्द महसूस करने लगी। अपने मुस्तकबिल का सोचो, कुछ बन जाओ, फिर बेशक अलग हो जाना। इन्हें इस बात की फ़िक्र थी कि वो भरी दुनिया में इस तरह तन्हा होकर अपने बलबूते पर सब कैसे कर पाएगा। इन्होंने कहा, मेरी रगों में गंदा खून दौड़ रहा है। इन सब बातों के बाद आपका क्या ख्याल है कि मुझे रुकना चाहिए? वो लाजवाब हो गई। मैंने इनसे कहा मुझे मेरा नाम चाहिए, मुकम्मल नाम। इन्होंने कहा वो नहीं दे सकते। जब मेरी पहचान मुझे नहीं दे सकते तो मैं इनसे कुछ और क्यों लूँ मम्मी? इसकी आंखों में इतना दर्द था और आवाज़ यूँ जैसे वो अभी रो देगा। इसके एहसासात चेहरे के तासुरात में अया हो रहे थे। इन्होंने बेख्तियार इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर ली। फारिस, मैं सब मैनेज कर लूँगा। अभी जॉब शुरू की है, मिसेस ग्रांट कह रही हैं मैं यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन मैं जल्दी कमरे का बंदोबस्त कर लूँगा। मैं सच में आपको जी कर दिखाऊँगा मम्मी, आप मेरी फ़िक्र ना करें। वो भी इन्हें समझा रहा था। इन्होंने गहरी सांस लेते नफ़ी में सर हिलाकर इसे रोका था। नहीं, तुम्हें खुद से अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी पढ़ाई पर मैं कोई समझौता नहीं कर सकती। मम्मी, चुपचाप मेरी बात सुनो फारिस। ठीक है, तुम्हारे दादा के साथ अपने इख्तलाफात हैं, मगर मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तक इन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई मैं एक तरफ रही। अब जबकि तुमने इन्हें छोड़ दिया है तो मैं खुद को एक साइड पर नहीं रख सकती। मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगी। मम्मी प्लीज़, इसने एहतजाज किया। और अगर तुमने यहाँ भी ज़िद की तो मैं सारी ज़िंदगी तुमसे बात नहीं करूँगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? हाँ, यही समझ लो। तुम यहाँ दिन रात जॉब करोगे, रिहाइश के लिए मारे मारे फिरोगे, हज़ार मसले होंगे, और मैं यहाँ अमेरिका में चुपचाप बैठी रहूँ। तुमने ये कैसे सोचा? क्यों मुझे एहसानात की बोझ तले दबा रही है मम्मी? एहसान नहीं कर रही, फ़र्ज़ निभा रही हूँ। तुम्हारी जगह हमाद होता तो मैं इसके लिए भी यही करती जो तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मम्मी, मुझे समझने की कोशिश करें। मम्मी भी कहते हो और समझा भी रहे हो। वो बेबसी से इन्हें देख कर रह गया। अभी मेरे साथ चलो, रूम का बंदोबस्त कर लेते हैं, फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करनी है। ये सारे मामलात इसी हफ्ते हो जाने चाहिए। वो इनके इसरार पर ना चाहते हुए भी इनके साथ चला गया। यूनिवर्सिटी के करीब ही हॉल ऑफ रेजिडेंसी में रिहाइश का इंतज़ाम हो। एडवांस में पेमेंट इन्होंने कर दी। देन से मुलाकात भी हुई। इसकी तमाम मालूमात इन्होंने खुद देखे। एक माँ की गैर हाजिरी के बाद अब वो सारे काम खुद से ठीक कर रही थी। राहिम को भी फ़ोन कर दिया। वह शाम ही में इसका सामान हॉस्टल में देने आ गया। मैं आज सुबह ही सोच रहा था तुम्हारी सारी किताबें बेचकर हैरी के लिए एक बड़ा पिंजरा खरीद लेता हूँ। वो राइटिंग टेबल पर अपने शाइयाँ रख रहा था, दांत पीस कर रह गया। कमरा तो अच्छा है, मगर बगोनिया हाउस की क्या ही बात है। तुम यहाँ सिर्फ सामान देने आए हो, फारिस ने याद दिलाया। सुनी अनसुनी किए इसने दरवाज़ा खोल कर सर बाहर निकाला। क्या ये बराबर वाला कमरा खाली है? बाहर किसी लड़के से पूछ रहा था। असल में मुझे किसी पर दिन रात नज़र रखनी है और इसकी मुझे बहुत से पैसे मिलने वाले हैं। सो अगर हम आधा आधा शेयर कर लें तो क्या तुम कमरा छोड़ सकते हो? लड़का नफ़ी में सिर हिलाता, कुछ घबरा कर उल्टे कदम वहाँ से भाग गए। फारिस ने इसे कोट से पकड़ कर अंदर खींच कर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो इससे लड़ पड़ा। अपना काम कर रहा हूँ। अपना काम कर रहे हो या मुझे मशकूक बना रहे हो? तुम्हारी वाली लाइन ज़्यादा बेहतर है। वो हंसा। एनीवेज, कॉल कर लेना मुझे अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो। मिसेस शराजी ख़ास तौर पर ताकीद करके गई हैं, ख्याल रखना अपना। कंधा थपथपाया और बाहर निकल गया। वो कुछ देर तक बंद दरवाजे को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर अपनी किताबें सेट करने लगा था। इसने यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर ली थी। अब वो दिल जमी से पढ़ाई भी कर रहा था और अपना काम भी। जमीला दाऊद मुसलसल इसके साथ राब्ते में थी। इनके साथ अक्सर वीडियो कॉल पर बात हो जाती थी। वो वाहिद इंसान थी जिनके साथ वो खुलकर अपनी हर बात कर लेता था।
اپنی روزمرہ تفصیلات سے آگاہی دیتے وہ حتی المکان مطمئن اور پرسکون نظر آنے کی کوشش کرتا، مگر وہ پھر بھی اس کی پریشانیوں کو بھانپ لیتی تھیں، اس کے حوصلے بڑھاتی، ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتی۔ ان کی باتیں ہمیشہ زخموں پر مرہم کا کام دیتی۔ اکثر وہ تلخ ہو جاتا، اکثر وہ سنبھل بھی جاتا۔ اعظم شیرازی سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، حیدر بھی نہیں آیا تھا، وہ بھی یہی چاہتا تھا، تاہم راہی مفاق اس سے ملنے آتا رہا تھا، نظر انداز کرنے اور غصہ دکھانے کے باوجود بھی۔ مسز گرانٹ نے بلایا ہے تمہیں، ان سے مل لینا۔ اب کی بار جب آیا تو کہہ کر گیا، وہ مصروف تھا، ویکینڈ پر ان سے ملنے چلا گیا۔ ان کی بیٹی صوفی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا، اور بگونیا ہاؤس کے لان میں بھی۔ وہ اندر چلا گیا، کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا۔ انہوں نے حال احوال پوچھا، اس کے جواب سے مطمئن ہوں گا، کچھ کتابیں گفٹ کی، پیار سے کچھ نصیحتیں بھی کی کہ وہ اپنا خیال رکھے، خوش رہے۔ اس نے سر ہلایا، شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا، وہاں جہاں راہیم آن صوفی کے بچوں کے کچھ فضول سے میجک ٹرک دکھا کر ان کے پاکٹ منی ہتھیار چکا تھا۔ اچھی کمائی ہو گئی، پیسے گنتے ہوئے بولا۔ کم از کم بچوں کو تو بخش دیا کرو۔ تمہیں بخش دیتا ہوں، کہ یہ کافی نہیں ہے؟ میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ دانت پیسے، پیسے جیب میں ڈالتا باڑ پھیلانگ کر اس کے پاس آ گیا۔ وہ سر اٹھائے اور بگونیا ہاؤس کو دیکھ رہا تھا۔ 4 سال گزارے تھے، گھر کی یاد آنا فطری بات تھی۔ راہیم نے اس کی نظروں کو توقف کیا۔ یہ گھر اب تمہارے نام پر ہے، اصولاً مجھے اس کا کرایہ کسے دینا چاہیے، تمہیں یا اعظم شیرازی کو؟ خیال تھا اسے غصہ آ جائے گا، مگر وہ سنی انسنی کیے پاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا خیال ہے، کل آؤٹنگ کر لیں؟ جیمس اور ولیم بھی فری ہیں، مجھ سے کہہ رہے تھے چلو گے ہمارے ساتھ؟ خلاف توقع اس نے کندھے اچکا دی، گویا اجازت دی، وہ پلان کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ راہیم کے لیے اس کے رویے کا یہ بدلاؤ حیران کن اور خوشگوار تھا۔ اس لمحے ایک اڑتی ہوئی گیند اس کے سر پر آ لگی تھی۔ واٹ دا ہیل! سر پکڑ کر گھوما تو آن صوفی کے بچے دائیں بائیں سگنلز کی طرح ترتیب سے کھڑے تھے۔ تم جادوگر ہو، تم نے خود کو بچایا کیوں نہیں؟ دیکھ نہیں رہے میں بات کر رہا ہوں؟ سر ہلاتے ہوئے ضبط کر کے جواب دیا۔ تمہیں پروٹیکٹیو شیلڈ لگا کر بات کرنی چاہیے۔ جادوگر انہیں بہت عزیز تھا، سمجھداری سے مشورہ دیا۔ راہیم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر لب بھیج کر جیب سے پیسے نکال کر انہیں تھما دیا۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تم سب کو چوہا بنا دوں گا۔ خوفزدہ کرنا چاہا۔ کہ تم ہمیں طوطا بنا سکتے ہو؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ طوطا نہیں چمگادڑ، میں چمگادڑ بنا سکتا ہوں۔ ایسے ہی بازو سے پر پھیلائے تو بچے چیختے، ہنستے، شور مچاتے دروازے کی طرف بھاگے۔ مسز گرانٹ نے عاجز آ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ راہیم! آئی ڈڈ نتھنگ! جواباً اس نے بھی چلا کر جواب دیا۔ تمہیں تو جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں۔ سلگ کر کھڑکی بند کر دی۔ آج کل کے بچے تو بڑبڑا کر فارس کی طرف مڑا۔ وہ ہنوز جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ہر بات کا جواب چاہیے نا۔ بڑے بھی عجیب ہیں، بچوں کو لوٹتے ہیں۔ فارس نے لقمہ دیا۔ 20 منٹ تک ٹرکس دکھائی ہیں میں نے انہیں، مشقت طلب کام ہے جیسے۔ فارس نے طنز کیا۔ ہاں تو تم سکہ غائب کر کے دکھا دو۔ صرف ایک سکہ غائب کیا؟ نہیں، میں نے رومال سے گلاب کا پھول بھی نکالا۔ مسز گرانٹ کی نواسی نے منہ میں ڈال لیا کہ شاید اس طرح طاقتیں مل جائیں گی۔ وہ بتاتے ہوئے ہنسا۔ کسی منظر نے یاد کے دروازے پر دستک دی۔ سر جھٹک کر فارس نے قدم اٹھا لیے۔ راہیم باتیں کرتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مسز گرانٹ کے کیفے میں موجود تھے، جہاں ایک الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ ولیم نے اشارہ کر کے بلایا تو وہ اس کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ نگاہیں جیمس پر جمی ہوئی تھیں، جو سامنے بیٹھا 8-9 سال کے بچے کو اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی 30 صفحوں کی کتاب پر سائن کے ساتھ آٹوگراف دے رہا تھا۔ مسز گرانٹ کے کیفے میں ایک قطار لگی ہوئی تھی۔ زندگی اگر تمہیں مکہ مارے تو تم اسے لات مارو، کوئی تمہیں سمندر میں پھینکے تو تم اسے لابے میں پھینک دو۔ یہ لکھنے سے یہ اس کے فین۔ راہیم حیران و ششدر ہوا کھڑا تھا۔ کہا تو تھا، ولیم مزے سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے بولا، میرا بھائی بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ کیوں فارس؟ زندگی اگر تمہیں شرٹ دے تو پینٹ تم خود خرید لو۔ بالکل۔ زندگی اگر تمہیں شیمپو دے تو شاور تم خود لے لو۔ زندگی اگر تمہیں زمین دے تو تم گھر خود بنا لو۔ دونوں مل کر ہنسے تھے۔ ولیم نے دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ جیمس نے بھی گردن موڑی تھی۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں۔ ولیم ان کا بھانڈا پھوڑنے ہی لگا تھا، مگر وہ اس کا منہ کیے زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جیمس کندھے اچکا کر پھر سے اپنی ننھی فین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زندگی معمول پر آنے لگی۔
वो राहिम जेम्स और विलियम से मिलने लगा। वो अक्सर घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना लेते। मिसेस ग्रांट के कैफ़े पर भी मुलाकात हो जाती। जेम्स और विलियम तो हर रोज़ आ जाते। राहिम अलबत्ता कभी कभी आता था। आजकल वो इंतहा का मसरूफ़ था। कुछ दिनों के लिए मुकम्मल गायब भी हो गया, राब्ता भी बंद रखा। फिर जाहिर हुआ तो लंगड़ा कर चल रहा था। पूछने पर बताया कि पाँव फिसल गया था, चोट लग गई थी। तीनों को यकीन न आया। जेम्स और विलियम तो बाकायदा इसकी जासूसी में लग गए। फारिस को बताते रहते बगोनिया हाउस में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसे कोई दिलचस्पी ना होती मगर सुन लेता। एक गंजे से कोई मिस्टर थे, एक लंबी सी कोई आंटी थी जिनके स्टेप्स उतरते हुए हील टूट गई थी। इनके साथ कोई लड़का भी था। एक सियाफाम खातून थी जो अपने ड्राइवर के साथ विक्टोरियन हाउस लेने आई थी। एक लंबा सा आदमी जो बहुत गुस्से में लग रहा था। इन्होंने जितने हुलिये बताए इनमें से कोई एक हुलिया भी हैदर का नहीं था। क्या वो वाकई में आज़म शराजी के लिए काम करना छोड़ चुका है? इसने सोचा। अगर हाँ तो घर क्यों नहीं छोड़ा? राहिम से जितनी बार मुलाकात हुई इसने आज़म शराजी का जिक्र किया, न हैदर से मुतालिक कोई सवाल पूछा था। वो ऐसे ही खुद को हर इस बात से दूर रखना चाहता था जो उसे तकलीफ देती थी। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, उससे मिलने आया तो बताया। इस तरह अचानक? फारिस हैरान हो। मैं बैठा हुआ था तो सोचा क्यों ना पाकिस्तान विज़िट कर लिया जाए। पाकिस्तान विज़िट? फारिस ने मानी खेज निगाहों से उसे देखा। तुम यहाँ ये भी तो कह सकते थे मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। राहिम ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का मग करीब कर लिया। और सुनाओ, पढ़ाई कैसी हो रही है? अभी अभी किसी ने टॉपिक चेंज किया है। फारिस ने हाथ खड़ा किया। गैर ज़रूरी टॉपिक कहकर घूंट भरा। पढ़ाई मुकम्मल हो गई, डिग्री हासिल कर चुका, कुछ पैसे भी कमा लिए। कुछ दिनों तक नॉर्दर्न एरियाज़ में जाऊँगा, घूमूँ फिरूँगा, मज़े उड़ाऊँगा। फिर लंदन वापस आ जाओगे? हाँ, अगर अपने कुछ दुश्मनों के हत्थे न चढ़ा तो। मगरक कर सर उठाया। कितने बेमुरवत इंसान हो तुम। मैं इतना सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ और तुमने खाने का भी नहीं पूछा अभी तक। किसी ने अभी अभी फिर से टॉपिक चेंज किया है। फारिस ने ऐलान किया। रहीम खिसियाना होकर हंसा। बहुत भूख लगी है यार, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। फारिस ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। 10-15 मिनट में डिलीवर कर दिया गया। खाना खाते हुए बातें भी हो रही थी। तुम्हारे दादा एक अच्छे इंसान हैं अगर मुझसे पूछो तो, इसने अचानक ही कह दिया। मैं से कोई सवाल तुमसे क्यों पूछूं? राहिम ने गहरी सांस ली। वैसे ही बता रहा था। तुम तो तारीफ़ ही करोगे इनके लिए काम जो करते हो। मैं सिर्फ तुम्हारे दादा के लिए काम नहीं करता, मेरे और भी बहुत से क्लाइंट्स। संजीदगी से कॉलर झाड़ कर इंकशाफ किया। क्या वो भी तुम्हें अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए हायर करते हैं? गर्दन पीछे की तरफ की कहका लगाकर हंसा। फारिस लब पीछे बैठा रहा। दुश्मन? आई लाइक इट। ये खिदमात सिर्फ आज़म शराजी साहब के लिए हैं। वैसे भी मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए थे तुम, वरना मैं इनके लिए काम करना छोड़ चुका था। अच्छा, ज़बरदस्ती? हाँ बिल्कुल, तरस आ गया था मुझे तुम पर। बेचारा सा लड़का, कहीं किसी बड़े नुकसान में ना डाल दें आज़म साहब को। इनके एहसानात भी तो हैं मुझ पर। यूँ कहो कि पैसों की ज़रूरत थी। जाहिर है फ्री में सुकून को बर्बाद कौन करता है। हंसते हुए से मज़ीद बेइज्जत किया। वो भविष्य सिकड़े बैठा रहा। तुम भी मुझे हायर कर लो अपने किसी दुश्मन पर नज़र रखने के लिए। मैं सिर्फ नज़र नहीं रखता, मैं फटने से पहले बम न्यूट्रलाइज भी करता हूँ और इसके लिए बहुत से पैसे भी चार्ज करता हूँ। लगे रहो, खुद से लगे रहो। वो सर झटक के खाना खाता रहा। राहिम मुस्कुरा कर रह गया। इसकी फ़्लाइट शाम 6 बजे की थी। जेम्स और विलियम भी इसके साथ गए इसे सी ऑफ करने के लिए। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, इसने गला खंकार कर तकरीर शुरू की। हम तुम्हें अभी भी बच्चे लगते हैं? तुम अपनी आंखें एक बार फिर चेक करवा लो। जेम्स और विलियम को गुस्सा आ गया। क्या फ़ायदा 4-4 आंखों का जब नज़र खाक ना आता हो। फारिस ने भी इनकी साइड ली। राहिम ने सिया फ्रेम वाले ग्लासेस को पीछे हटाकर सेट किया। इसकी सुर्खी माइल बाल आज कुछ बिखरे हुए नहीं थे। तुम लोग जितने भी बड़े हो जाओ, ये एजाज़ वो इसे कभी नहीं छीन सकते थे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं तुम लोगों को मिस नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी 3 अदर टेंशन से जान छूट रही है और मैं आज बहुत खुश हूँ। और तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि हम दुखी हो रहे हैं? फारिस ने इसकी तकरीर में खलल डाला। हाँ देखो हमारे हंसते मुस्कुराते चेहरे को। विलियम झट से बोला। जेम्स ने कलाई घुमाई। बाकी कितना वक्त है इसकी फ़्लाइट में? ये कब जाएगा? राहिम ने दांत पीस कर तीनों को देखा। लिहाज मुरव्वत तुम लोगों को छू कर भी नहीं गुजरी। इतना नहीं हो रहा कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो? इस लम्हे अकब में गाड़ी रुकी थी। इनकी बातें अधूरी रह गईं। राहिम की निगाह इसके अकब में पड़ी तो इसने बेसाख्ता गर्दन मोड़ी। अगबी नशत का दरवाज़ा हैदर ने खोला था। आज़म शराजी बाहर निकल रहे थे।
فارس کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے. نظریں ہٹا کر راہیم کو دیکھا, ہاتھ ملایا. اوکے چلتا ہوں, اللہ حافظ. اس نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا. جیمز اور ولیمز سے ملنے کے بعد فارس کے پیچھے بھاگے تھے. ٹیکسی سامنے ہی کھڑی تھی. فارس نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا. آرزو جہانگیر کی اڑتی اڑتی طلاق کی خبریں میڈیا میں گردش کرنے لگی. اخبارات کے آرٹیکلز میں, میگزین کے صفحوں پر کچھ چٹپٹے سے تجزیے شائع کیے جانے لگے. خبروں کو شروع میں رد کرتے کرتے اس نے پھر ایک انٹرویو میں اس خبر کی تصدیق کر دی. زندگی میں پہلی بار آرزو جہانگیر کی خبر کو اس نے فالو کیا تھا, اور وجہ اس کا بیٹا تھا جس کو اس نے میڈیا سے دور رکھا ہوا تھا. نام بھی نہیں لیتی تھی, اس کا کہیں نہ ذکر کرتی تھی. سوال بھی نہ تھا, معاملات پرسنل تھے, وہ کھولنا نہیں چاہتی تھی. طلاق کے ٹھیک 4 ماہ بعد اس کا شوہر فاروق جبیب انتقال کر گئے. خبر میں دلچسپی نہ تھی, مگر باوجود کوشش کے بھی وہ خود کو اس کے خاندان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے سے روک نہیں سکا تھا. وہ بچہ اس وقت کہاں تھا, وہ بس یہ جاننا چاہتا تھا. فاروق جبیب نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر ہی آرزو جہانگیر سے شادی کی تھی. بیٹا باپ کے پاس تھا, اب یقیناً بھائیوں کے پاس ہوگا. اس دن یونیورسٹی سے واپسی کے بعد اس نے راہیم کو کال کی تھی. کچھ انفارمیشن چاہیے تھی مجھے. میں ابھی سے بتا رہا ہوں, فری میں کچھ نہیں کروں گا. یہ کم ہے کہ تمہارے کھانے کے بل میں ہی دیتا آ رہا ہوں. فارس نے اسے شرم دلانا چاہی. پھر ٹھیک ہے, میں بات سننے کے پیسے نہیں چارج کرتا. حیدر بالکل ٹھیک کہتا ہے تمہارے بارے میں. وہ بڑبڑا کر رہ گیا. مجھے فاروق جبیب کے بیٹے کی معلومات چاہیے تھی. فاروق جبیب, آرزو جہانگیر کا شوہر. او آئی سی. پوری بات سمجھتے راہیم افاق کے لب گول ہوئے. ابھی پچھلے مہینے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ ہاں, میں جاننا چاہ رہا تھا ان کا وہ بیٹا جو آرزو جہانگیر سے, وہ کس کے پاس ہے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا. راہیم کو ایک دم سے معاملے کی نزاکت کا ادراک ہوا. ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کے پاس ہو. اس نے کچھ سوچ کر کہا. وہ عورت جب ڈیورس لیتی ہے تو اپنے بچوں کو ساتھ نہیں رکھتی, نہ ہی پلٹ کر خبر لیتی ہے. اس کے لہجے اور انداز میں عجیب سی تلخی تھی. ہو سکتا ہے اس بار انہوں نے سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کیا ہو. تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ آئی تھنک یو شوڈ ٹاک ٹو یور مدر. میرے خیال سے تمہیں اپنی ماں سے بات کرنی چاہیے. فارس کے تاثرات میں سنجیدگی سے آ گئی. میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا. تم ان کے بیٹے کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ اصل سوال یہ تھا. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور ہی از سیف. میک سینس. راہیم نے سر ہلایا. اب ضروری تو نہیں کہ سب تمہارے دادا جیسے ہوں, ایکسٹرا سیکیورٹی دے کر زندہ رکھیں. فارس لمحے بھر کے لیے تھما تھا. دوسرے ہی پل وہ سلگ اٹھا. This has nothing to do with my grandfather. تم ہمیشہ ان کے ذکر پر اتنا تب کیوں جاتے ہو؟ تم میرے معاملات میں انہیں کیوں لے آتے ہو؟ میں نے نہیں لاتا, وہ تمہارے سبھی معاملات میں ہر جگہ ہے. فارس وجدان کے لب بھج گئے. دونوں کے مابین ایک دم سے خاموشی چھا گئی. فائن, میں پتہ کروا کر بتا دوں گا تمہیں. اس سے قبل کہ مزید کوئی بدمزگی یا لڑائی ہوتی, راہیم نے بات وہیں ختم کر دی. وہ کچھ بے چینی سے اس کی طرف سے جواب کا انتظار کرتا رہا. دن بدن اس کی فکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. آرزو جہانگیر کے ضد, جائیداد کے مسئلے, عدالتی کارروائیاں, اور ان سب سے بچنے کے لیے اس بچے کے بھائی کوئی حل تلاش کریں گے. اور وہ حل, اس کا دل ایک دم سے آہنی شکنجے میں آیا تھا. انتظار کچھ مشکل ہوا تو اس نے خود ہی کال کر دی. راہیم کے پاس ایک خبر تھی مگر تصدیق شدہ نہ تھی. اسے بتانا نہیں چاہ رہا تھا. کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی اور کی بات ہو. مجھے فاروق جبیب کی بہن کا ایڈریس ملا ہے. کل ان کی طرف جاؤں گا. کل تک کنفرم کرنے دو. کون سی بات ہے جو تم کنفرم کرنا چاہ رہے ہو؟ از ہی آل رائٹ؟ راہیم ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا. بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ کچھ بے قراری سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا. جو بھی بات ہے بتا دو مجھے. شاید جبیب ہاؤس میں کوئی حادثہ پیش آیا تھا. بچہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا. اور فارس وجدان جھٹکے سے رک گیا. اسے لمحے بھر کے لیے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا. جس نوکرانی نے مجھے یہ خبر دی ہے اسے مزید کچھ پتہ نہیں. میں کل ان کی بہن ناظر جبیب سے ملوں گا تو اصل بات ان سے ہی معلوم ہو سکتی ہے. اس نے کال کاٹ دی. ہتھیلیوں پر سر گرائے کتنی دیر تک بیٹھا رہا. رات سے دن اور دن کے مختلف پہر کس طرح گزرے اندازہ نہ تھا. یونیورسٹی میں اپنی کلاسز بھی اس نے غیر دماغی کے عالم میں اٹینڈ کی. ذہن الجھا ہوا تھا. ضمیر ملامتی ہو رہا تھا. اسے 1 مہینے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. اسے فوری طور پر ہی فاروق جبیب کے خاندان سے رابطہ کر لینا چاہیے تھا. کیا وہ کچھ کر سکتا تھا اس کے لیے؟ اگر ہاں تو کیا؟
किस हैसियत से और किस बुनियाद पर? सिर्फ ये कि माँ एक थी, तो क्या फारूक जबीब के बेटों से ज़्यादा इसका हक हो सकता था इस पर? क्या आरज़ू जहांगीर के बतन से जन्म लेने वाली हर औलाद का मुकद्दर एक सा होगा? धत्कार और आजमाइशें इनके ही हिस्से में आएंगी, मौत भी, बदसलूकी और रिश्तों से महरूमियाँ भी। शाम को 9 बजे राहिम ने कॉल की तो उसने धड़कते दिल के साथ कॉल रिसीव कर ली थी। कोई बुरी खबर ना हो, दिल ये दुआ कर रहा था, हालत कुछ और कह रहे थे। मैंने तुम्हें तस्वीरें भेजी हैं, देखी नहीं तुमने? कौन सी तस्वीरें? हिज नेम इज़ ईसा। वो बिल्कुल ठीक है। और फारिस वजदान की अटकी हुई सांस एकदम से बहाल हुई थी। इसे होल्ड पर रखते फ़ौरन से व्हाट्सएप ऑन किया। 3.5 साल बच्चे की तस्वीर। वो पार्क में कहीं था। वो एक तस्वीर में सोफे पर भी बैठा हुआ नजर आ रहा था। मेज़ पर कैंडी बॉक्स से कुछ उठाता हुआ। इसकी पेशानी पर कुछ स्टिचेस के निशान नजर आ रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। अपनी फूफो के पास है। पहले तो वो यही कह रही थी कि हादसा था, बच्चा गिर गया, लेकिन इसने दास्तां बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हारे खदशात दुरुस्त है। जायदाद का मसला, फारूक जबीब के बेटे और इनके साबका बीवी ये हरगिज़ नहीं चाहते कि बच्चे को इसका हिस्सा मिले। फारिस गहरी सांस लेता बेड पर बैठ गया। और इसकी फुप्पो, क्या ईसा इनके पास महफूज है? हाँ, वो एक माकूल खातून है। ईसा अब इनके पास ही रहेगा, तुम टेंशन नहीं लो, वो बिल्कुल ठीक है। तुम घर कैसे पहुंच गए? मेरा मतलब है, इन्होंने इस तरह तुम्हें आने कैसे दिया? मैंने इनसे कहा मैं आरज़ू जहांगीर का रिश्तेदार हूँ, वो मेरे खालाजाद की फुप्पो हैं, बच्चे से मिलने आया हूँ वगैरह वगैरह। तो फिर उन्होंने मुझे मिलने दिया, अपना फ़ोन नंबर भी दे आया हूँ। अगर कोई इशू होगा तो मुझसे रब्ता कर लेंगी। फारिस ने बेसाख्ता सुख भरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ सीने से सरक गया। गॉड, ईसा की शक्ल तुमसे बहुत मिलती है, देखता भी तुम्हारी तरह है, घूर घूर कर। वो हंसा और फारिस मुस्कुरा भी नहीं सका। थैंक्स। क्या बात है? फारिस शराजी मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। मैं कहीं हैरत से वफात न पा जाऊँ। जिंदा रहो, अभी हमने मिलकर और भी बहुत से काम करने हैं। फ्रीज़र खोलकर इसने पानी की बोतल निकाली। मेरी फ़ीस मुझे मिलनी चाहिए। लंदन आओगे तो सब हिसाब बराबर होंगे। अब वो फ्रिज में कुछ खाने के लिए देख रहा था। मैं कल ही नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ अगर जेम्स और विलियम भी साथ होते तो कितना मज़ा आता। तुम तो बेइंतहा बोर इंसान हो। तुम्हारे साथ आउटिंग से बेहतर है इंसान हैदर को साथ ले जाए। लगे रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने फ्रिज से अंडे, ब्रेड, मेयोनीज, केचप वगैरह निकाल कर मेज़ पर रखा। वैसे तुम इन छुट्टियों में पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? हो सकता है तुम्हारे वो कातिल दुश्मन गर्मियों सर्दियों में कहीं मरकब गए हो, वो जिंदा जावीद फिर रहे हो। फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा। मोबाइल कंधे के सहारे कान से लगाए वो अंडा फेंटने लगा। ऐसी कोई पाबंदी आजम शराजी साहब की तरफ से तो नहीं है? तो तुम इनसे राब्ते में हो? अरे नहीं यार, तुम इनसे मेरी कब्र का पूछ लो, विजिट कर लेना। गुस्से से कॉल काट दी। राहिम ने मोबाइल कान से हटाकर स्क्रीन को घूर, फिर सर झटक कर रह गया। अलीज़ा शराजी के साथ अपनी मंगनी ख़त्म होने के बाद वो सरसे में पहली बार जमीला दाऊद के साथ लंदन आया हुआ था। नबीला शराजी के साथ फैमिली ताल्लुकात हनूज़ वैसे ही थे। दावत पर मदऊ किया गया तो उसने वहाँ अलीज़े को देखा। इस दिन वो इससे यूँ मिली जैसे इनके दरमियान कभी कुछ हुआ ही ना हो। इस रिश्ता ख़त्म होने का कोई गम या दुख नहीं था। वो इसके साथ यूँ बात कर रही थी जैसे बिछड़े हुए दो दोस्त बहुत अचानक मिल गए हों। राब्ता ख़त्म करने पर कोई एतराज़, कोई शिकवा शिकायत भी ना हुई। वो सर झटक कर वहाँ से उठ गया जहाँ वो थी और जहाँ इसकी कज़न्स एक हुजूम सा बनाए बातें कर रहे थे। वो गैलरी में जा खड़ा हुआ। जमीला दाऊद दीगर रिश्तेदार ख़वातीन के साथ मसरूफ़ थी। हारून शराजी भी कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए किसी बात पर हंस रहे थे। ज़िंदगी से भरपूर माहौल था, मगर इसके अंदर एकदम से तंगी बढ़ गई थी। निगाहें बार बार अलीज़े की तरफ उठ जाती थीं। वो किसी बात पर इतना हंस रही थी कि आंखों में पानी तक आ गया था। किसे ज़रा सा भी अफसोस नहीं है? सवाल बस एक ही था और जवाब जैसे कहीं नहीं था। वह सिकड़े वो उलझा रहा। मैं चाह रहा था अगर आप और मैं आज कहीं बाहर चले। अगले दिन उसने जमीला दाऊद से कहा। वो लाउंज के सोफे पर टांग जमाए बैठी थी। कॉफ़ी का मग हाथ में था। सिया घने बाल सीधे गिर रहे थे। अकब में फ्लैट की दीवार गिर खिड़कियों से दरियाई टीम्स नज़र आ रहा था। अमेरिका में हर वीकेंड पर वो आउटिंग का प्लान बना लिया करते थे। घूम फिर कर शॉपिंग करते, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते। हारून फ्री होता तो वो भी साथ देता, मगर ज़्यादातर इसमें जमीला और हमाद ही होते थे।
لندن آنے کے بعد مصروفیت میں اس قدر اضافہ ہوا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ایک بار بھی وہ اپنی ممی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا تھا۔ وہ خود بھی بہت بزی تھی۔ انہوں نے اس کی بات سنی، سیاہی مائل بالوں میں ہاتھ پھیرتے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا۔ آج کا پلان کیسا رہے گا؟ ریموٹ اٹھاتے وہ صوفے پر بیٹھ گیا، چینلز بدلنے لگا۔ انہوں نے کافی کا مگ رکھ دیا۔ انہیں کسی بات کا خیال آیا۔ آج تو میں کچھ مصروف ہوں، ضروری کام سے باہر جانا ہے، کیوں نہ اتوار کا رکھ لیں؟ مسکرا کر کہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ انہیں یاد دلا رہا تھا اور وہ معذرت کر رہی تھی۔ عموماً ایسے ہی سبھی پلانس وہ خود ہی بنایا کرتی تھیں۔ شیور، اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ شام تک اس نے اپنے کزنس کے ساتھ پلان بنا لیا، خوب گھومتے پھرتے رہے۔ اس کی کزن مونا اسے اپنی ہر فیوریٹ جگہ دکھانا چاہتی تھی۔ تصویریں کھینچتے ہنستے ہوئے وہ ان کے بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ علیزہ بھی ساتھ ہی تھی، مگر وہ خود ہی اس سے فاصلہ سے برقرار رکھے ہوئے تھا۔ آخری منزل لندن آئی تھی، وہ اپنے کزنس کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ برف گر رہی تھی، موسم سرد تھا۔ وہ شاہراہ پر چلتے اس منظر کو دور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور تبھی اس کی نگاہ سڑک کنارے جمیلہ داؤد پر پڑی اور وہ جھٹکے سے اپنی جگہ رک گیا۔ ان کے پہلو میں ایک نوجوان تھا، اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کسی بات پر ہنستے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فارس، صحن میں ایک دم سے جھماکا ہوا۔ برفیلے موسم میں اس کا وجود آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ضروری کام سے باہر جانا ہے، کیوں نہ اتوار کو رکھ لیں؟ ضروری کام؟ وہ سکتے میں کھڑا تھا۔ اس کی کزن ایک دوسرے سے ہنستے باتیں کرتے پیچھے رہ گئے تھے۔ مونا کی کسی بات پر شور مچا رہے تھے۔ اس نے حماد کا بازو پکڑ کر کھینچا بھی تھا، اور وہ صدمے میں گھرا ہوا جس طرف دیکھ رہا تھا اس طرف ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ شرازی مینشن کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ بھولی بسری یادیں واضح ہو گئی۔ مہنگے کھلونے، قیمتی لباس، ہر سائز سے پر ایک ملازم کا کمرہ آنکھوں میں گھوم گیا۔ بات زیادہ پرانی نہ تھی۔ اسے دادا کا غصہ بھی یاد آیا، ان کا قہر، ناراضی بھی۔ الجھن یا صدمہ صرف ان باتوں کا نہ تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی ممی فارس وجدان سے رابطے میں تھی۔ اس فارس وجدان سے جو علیزہ کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہونے کا سبب بنا تھا۔ اسے اپنے آس پاس، اپنی زندگی میں، اپنے رشتوں میں ہر جگہ فارس وجدان نظر آنے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اپنی جگہ قائم تھا۔ دادا نے اس کی کفالت ختم نہیں کی تھی، ممی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ گزشتہ 5 سالوں میں وہ لندن آ رہی تھی، ہر دوسرے تیسرے مہینے، کبھی 10 دن کے لیے، کبھی 15 دن کے لیے۔ وہ یہی سمجھتا رہا وہ اپنے آرٹ گیلری ایگزیبیشن کے لیے لے جاتی ہیں، رشتہ داروں سے ملنے، نبیلہ شرازی کے بلاوے پر ان کی پارٹیز اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ فارس وجدان سے ملنے آتی تھیں۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو اب سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہاں ہو کیا رہا تھا؟ وہ فارس کا ہاتھ پکڑے اٹھ گئی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے، اس کی سنتے ہوئے وہ شاہراہ کنارے لندن آئی کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کی ماں تھی، وہ اس کا وقت کسی اور کو دے رہی تھی۔ اس سے انکار کر کے وہ فارس وجدان کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہو، جیسے اس کی ممی نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، اس کی اہمیت کو کم کیا ہو۔ کون تھا یہ فارس وجدان؟ کیا اوقات تھی اس کی کہ وہ گزشتہ 13-14 سالوں سے اس کے دل عزیز رشتہ داروں کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا؟ کوئی بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا، نہ دادا، نہ اس کی ممی، باوجود اس کے جو اس نے کیا۔ بھلا ملازموں کو بھی اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی اہمیت اسے دی جا رہی تھی؟ مالکان بھی اس طرح وقت نکالتے ہیں جیسے اس کی ممی اس کے لیے نکالتی تھی؟ اس طرح غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں جیسے اس کی کر دی گئی تھی؟ اس کا دل اچاٹ ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ اس نے اپنے کزنس کی ایک نہیں سنی اور اسی وقت گھر چلا گیا۔ جمیلہ داؤد رات 11 بجے تک واپس آئی تھی۔ اس نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ انہوں نے اگلے دن اس کے ساتھ باہر جانا چاہا، جس نے انکار کر دیا۔ کزنس کے ساتھ پارٹی ارینج کرنا چاہی تو منع کر دیا۔ ان کے ساتھ شاپنگ پر بھی نہیں گیا۔ کزنس کے ساتھ بھی سبھی پلانز کینسل کر دیے۔ جمیلہ داؤد اس کے بدلتے رویے سے پریشان ہو گئی۔ بار بار پوچھتی رہی اس سے کیا ہوا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں بتانے کو تیار تھا۔ امریکہ پہنچ کر اس کا رویہ مزید خراب ہو گیا۔ وہ ملازموں پر بات بے بات پرسنے لگا تھا۔ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ گھر تاخیر سے آنے لگا تھا۔ وہ جمیلہ داؤد کی کالز نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ گھر کے کسی فرد سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اعظم شرازی نے جمیلہ داؤد سے پوچھا تھا۔ انہیں خود نہیں معلوم تھا اس سے اچانک کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے حماد؟ وہ گھر تاخیر سے آیا تو انہوں نے لاؤنج میں ہی روک لیا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ ویسا ہی سرد اور اجنبی سا لہجہ، آنکھوں میں دنیا جہان کی خفگی ٹھہری تھی۔
बात से मसले हल होते हैं, इस तरह चुप रहने और गुस्सा दिखाने से क्या मिलेगा माँ सिवाय टेंशन के। प्यार भरे लहजे में कहते हुए इसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। बताओ क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इतने गुस्से में रहने लगे हो। अब जबकि वो इस्तिफार कर रही थी, इससे बोलने पर उकसा रही थी, तो उसने अपने अंदर के उस तल्ख पर काबू पाते हुए इनसे बात करने का फैसला कर लिया। परेशान वो थी तो सुकून में वो भी नहीं था। फारिस कौन है मम्मी? इसने सुर्ख पड़ती आंखें इन पर जमा कर पूछा। जमीला दाऊद अपनी जगह मंजमद हो गई। सवाल गैर मुतवक्को था, वो समझ नहीं पाई वो उस तरह अचानक फारिस के बारे में क्यों पूछ रहा था। अब क्यों पूछ रहा था? हम्माद, ये तुम मेरे सवाल का जवाब दे मम्मी प्लीज़, वो मदहोश होकर बोला था। जमीला दाऊद कुछ कह न सकी, उसका सवाल समझने की कोशिश कर रही थी। क्या वो इसकी असलियत से वाकिफ़ हो चुका है, इसके बारे में सब जान चुका है? इनकी परेशानी बढ़ गई। हम्माद आंखों में दुख लिए अगले कई लम्हों तक इन्हें देखता रहा। इसकी मम्मी ने सवाल को कोई जवाब नहीं दिया था। वो कौन था, वो क्या था इनके लिए, वो नहीं बता रही थी। आपने मुझसे झूठ बोला, आपने कहा आप बिज़ी हैं, आपको अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, लेकिन आप वहाँ फारिस के साथ थी, मैंने आपको देखा। दुख, सदमे और गुस्से से वो लफ्ज़ जोड़कर कह रहा था। आप लंदन भी सिर्फ इसकी वजह से जाती हैं। कौन है वो, क्यों आपके लिए इतना अहम है कि आप इसके लिए मुझे हमेशा इग्नोर करती आ रही हैं? क्या हो गया है हम्माद? लहजे में तशवीश लिए इसके बाजू पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ? वो झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप अब भी समझ नहीं रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गहरी सांस लेकर और सांप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया। इस दिन मुझे फारिस से मिलना था, हमारा प्लान पहले से तय था। क्यों मिलना था आपको इससे? बेबसी से देख कर रह गई। बताएं मुझे, क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए? वो चीखा। और वो लंदन में क्यों है, वो वहाँ क्यों रह रहा है? बाबा ने अभी तक इसे निकाला क्यों नहीं? हम्माद, इनके लब हिले। इन्होंने कुछ कहना चाहा मगर वो उन्हें मौका नहीं दे रहा था। कौन है वो मम्मी? तुम जानते हो वो कौन है? तारुफ वही था जो आज़म शराजी ने दिया था। वो उसे दोहराना नहीं चाहती थी, राज को राज ही रखना चाहती थी, पर्दा नहीं उठा सकती थी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता। आप, दादा, डैड, आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? हम्माद, तुम ख्वामख्वाह बात को बढ़ा रहे हो। नरमी से समझाने की सही की। वो एक नौकर का बेटा है, क्यों वो मेरी जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है? वो गुस्से से फट पड़ा। वो अपनी जगह साकित हुई थी। इसकी जैसी ज़िंदगी? हम्माद को अंदाज़ा भी है कि इसका छोटा भाई कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, कैसे दर्द में रह रहा है, कैसी तकलीफ़ सह रहा है। इनका दिमाग एकदम से माऊफ हुआ था, अंदर एक उबाल सा उठा था। खुद पर काबू पाते इन्होंने एक बार फिर इसकी तरफ देखा था। कुव्वत मज्जमा की थी, लफ्ज़ों को तरतीब दिया था। वो तुम्हारे दादा की कफ़ालत में है। ही इज़ अ राइट टू। वो बोली तो आवाज़ खोखली थी, लफ्ज़ हल्के थे, बेवज़नी, बेमानी। कफ़ालत? हम्माद को हंसी आ गई थी। जो इसने किया, इसके बावजूद भी कफ़ालत? वो सीने पर बाजू बांधे इनकी तरफ मुड़ा, आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। क्या आप चाहती हैं मैं आपको लिस्ट बताऊं इन तमाम फोस्टर हाउस की जिनको बाबा फंडिंग देते हैं? क्या इन तमाम बच्चों में से कोई हमारे घर में रहता है? क्या इन तमाम बच्चों से आप हर महीने मिलने जाती हैं, इनके लिए गिफ्ट्स लेती हैं, इनके साथ पार्क्स में घूमती हैं? जमीला आंखों में नमी लिए चुप रही। नहीं तो वो क्यों? इसका बस नहीं चल रहा था वो फारिस वजदान को अपनी माँ की ज़िंदगी से खारिज कर दे, इनकी याददाश्त से महू कर दे, इनके दिल से निकाल दे। अपने सिवा वो अपने माँ बाप को और अपने दादा की ज़िंदगियों में किसी और को तस्वुर भी नहीं कर सकता था। किसी की ज़ात इससे ज़्यादा अहम नहीं होनी चाहिए। नौकर की जगह जो है इसे वही मिलनी चाहिए। ये जानते हुए भी कि एलिज़े और मेरे रिश्ते इसकी वजह से ख़त्म हुआ, आप फिर भी इससे मिलती रही। दादा ने भी इसे कोई सज़ा नहीं दी। जमीला दाऊद को एकदम से सदमा हुआ था। हम्माद को ये बात कैसे मालूम हुई थी? फारिस की वजह से? इनके लब हिले। हम्माद, ये सच नहीं है। मम्मी, डोंट डिफेंड हिम। वो भपरा कर बोला था। मैं सब जानता हूँ, मुझे बस ये बताएं कि फारिस वजदान ही क्यों? वो थर्ड क्लास नौकर, वो घटिया लड़का, औकात है इसकी इन चीज़ों की जो आप इसे गिफ्ट करती हैं? इसकी आंखों लहजे में हकारत थी। गुस्से और अश्तल में जहर उगल रहा था। अपने दादा की ज़बान बोल रहा था। फ़र्क इतना था कि दादा हकीकत से वाकिफ़ थे, हम्माद ना वाकिफ़ था। इनका हौसला ख़त्म हो गया, बर्दाश्त ख़त्म हो गई।
दिमाग फटने लगा। क्योंकि वो तुम्हारा भाई है हम्माद। इनकी आवाज़ एकदम से बुलंद हुई थी और हम्माद पत्थर की तरह साकित हो गया था। इसकी आंखें बेयकीनी से फटी हुई थी। वो अपनी मम्मी को देख रहा था। इसे लगा इसे सुनने में गलती हुई है। जमीला दाऊद का तनफुस भारी था। इनका दिल धड़के जा रहा था। लफ्ज़ वही जो अदा हो गए थे, राज वही जो अब राज नहीं रहा था। वो इसे कभी नहीं बताना चाहती थी, मगर बताना पड़ गया था। इन्हें आज़म शराजी की तनबीह याद आई थी। 15 सालों तक हम्माद को बेखबर रखा गया, मगर अब जैसे मज़ीद हिम्मत न रही थी। इसका शक, इसका गुस्सा, इसकी बदगुमानी। वो बच्चा नहीं रहा था, सब समझने लगा था। वो मज़ीद झूठ बोल कर इसके सवाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। आप क्या कह रही हैं? सदमे में था, वो मुश्किल ही पूछ सका। इसे लगा मम्मी हंस कर अभी कह देंगी वो मजाक कर रही हैं। जिस लड़की को वो शराजी ख़ानदान का मुलाजिम समझता था, वो भला इसका भाई कैसे हो सकता है? जिसके नाम के साथ हारून शराजी नहीं लगता और जो इनके साथ इनके घर में भी नहीं रहता, वो इस ख़ानदान का हिस्सा कैसे हो सकता है? ठीक कह रही हूँ। अंदर और बाहर छा जाने वाले सुकूत को इन्होंने बहुत मुश्किल से तोड़ा। अपनी बात दोहरा कर कई आंसू अपने अंदर उतार लिए। अपने ज़ख्मी दिल को तड़पने के लिए छोड़ दिया। फारिस हारून शराजी वो तुम्हारा छोटा भाई है। हम्माद बेयकीनी से नफ़ी में सिर हिलाते पीछे हटा। वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था, किसी सूरत नहीं। आपको अंदाज़ा भी है मम्मी आप क्या कह रही हैं? इसके लहजे में गुस्सा और गम था। आंखों में सख्ती उतर आई थी। इसे अपनी तमाम दुनिया तकसीम होती हुई नज़र आ रही थी। रिश्ते, मुकाम, जायदाद। तुम्हारे डैडी से घर लाए थे जब वो 5 साल का था, तुम्हें याद होगा। दिल पर पत्थर रख कर अंगारों की सी अज़ियत अपने वजूद में महसूस करते इन्होंने इसे याद दिलाया। इसने नफ़ी में सिर हिलाया। इसे यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारे दादा कभी नहीं चाहते थे तुम्हें ये सब मालूम हो, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। वो दुख और सदमे में था, मदहोश और बेयकीन सा। और फिर वो एकदम से हंसने लगा, ज़ोर से हंसने लगा। जमीला दाऊद से दम सादे देख कर रह गई। तो यूं कहे ना कि डैड की नाजायज़ औलाद। इसका जुमला अधूरा रह गया। जमीला दाऊद अपने जवान बेटे के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। वो अपनी जगह साकिन हो गए। एक लफ्ज़ नहीं हम्माद। उंगली दिखाकर इन्होंने जिस लहजे में से वार्न किया, वो आंखों में सदमा लिए इन्हें देख कर रह गया। जमीला दाऊद की आंखें मुकम्मल तर थीं, मगर आवाज़ पथरीली थी। तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी की थी, निकाह हुआ था। फारिस इनका बेटा है, तुम्हारा भाई है वो। चीख कर कहा। अब वो रो रही थी। ज़िंदगी अजीब मुकाम पर ले आई थी। अपने शौहर के किरदार की गवाही इन्हें अपने सगे बेटे को देनी पड़ रही थी। इन्हें फारिस वजदान की हकीकत अपने सगे बेटे को बतानी पड़ रही थी। इन्हें दुख पहुंचा कि फारिस के वजूद पर तसव्वुर इसके जहन में एक नाजायज़ औलाद के तौर पर आया। आज़म शराजी ने कैसा जुल्म इसकी जान पर कर दिया था, कैसा सवाल इसकी ज़ात पर उठा दिया था। जायज़ होता तो असल मुकाम पर होता, अपनी जगह पर होता, इस घर में होता, इनकी ज़िंदगियों में होता। हम्माद मेरी बात सुनो। नफ़ी में सिर हिलाता वो मज़ीद कुछ भी कहे बिना सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में बंद हो गया। जमीला दाऊद शिकस्त ख्वारदा सी लाउंज में खड़ी रह गई थी और तभी इनकी नज़र उठी थी। आज़म शराजी स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़े थे। इन्हें इल्म न था वो घर पर थे। वो इस तमाम वक्त इनकी मौजूदगी से बेखबर थी। इनका खून खुश्क होने लगा। मैंने तुमसे कहा था फारिस के साथ तुम्हारे राब्ते का असर हम्माद पर नहीं पड़ना चाहिए। भारी करख्त आवाज़ बेपनाह गुस्से में लग रही थी। वो पूरी बात सुन चुके थे, रवैया और मौक़िफ़ भी जान चुके थे। एक एक लफ्ज़ इन तक पहुंच गया था।